اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. قبل اس کے کہ اپنے موضوع پہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں، التماس دعائے صحت و سلامتی کی گئی ہے صدیق شاہ اور وقار شاہ اور تمام بانیان مجلس کے لیے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مرضائے اسلام کو اور بالخصوص منظور نظر مریضوں کو اور آپ سب کے خاندانوں میں جو علیل و مریض ہیں و جمیع مومنین و مومنات جو اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، جنہیں اطباء نے جواب دے دیا ہے لا علاج ہیں اور منتظر ہیں، ان مجالس سے کوئی امید شفا ان کے لیے پیدا ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہیں اس شکافتہ سینے کا جس کا توسل خدا نے کبھی رد نہیں کیا. پروردگارہ تمام مرضائے اسلام سمیت ان مورد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفائے کاملہ نصیب فرمائے. موضوع سخن فطرت انسانی، خلقت الہی اور ہدیہ پروردگار، جس کی بنا پر انسان تمام مخلوقات سے برتر افضل ہے، اور وہ گوہر گران بہا جو انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل ہے، جس کی وجہ سے انسانیت انسان ہے. وہ مخصوص خلقت جو پروردگار نے فقط انسان کے نصیب فرمائی ہے، اور وہ عظیم امتیاز جس کی بنیاد پر انسان مسجود ملائکہ قرار پایا ہے. آپ مومنین کرام و مومنات و اہل علم و ادب و فضل و دانش کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ شناخت انسان ہر چیز کی ابتدا ہے. انسان گمگشتہ، انسان فراموش شدہ، انسان جو پوری تاریخ میں طول تاریخ میں مشکلات کا شکار رہا، بہکا رہا، ہر وادی میں نکلا، ہر کام اس نے انجام دیا. بعض اوقات ایسی حرکات بھی اس نے انجام دی ہیں جس پر درندے اور وحشی بھی شرمسار ہیں، اور بعض اوقات ایسے اعمال بھی انجام دیے ہیں کہ ملائکہ بھی وجد میں آ جاتے ہیں. یہ انسان جب تک کشف نہ ہو جائے، کھل نہ جائے، سمجھ نہ آ جائے، انسان سے متعلق کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. نہ علوم انسانی سمجھ میں آتے ہیں، نہ دین سمجھ میں آتا ہے اگر انسان سمجھ میں نہ آئے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں جہاں پر انسان کی ہدایت کے لیے منشور تدوین کیا ہے اور انسان کو عطا فرمایا ہے قرآن مجید، اس کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ
انسان فہمی، انسان شناسی، انسان یابی اور انسان سازی پر مشتمل ہے۔ پہلا باب ہی اس کا یہ ہے کہ انسان کو انسان سمجھ میں آ جائے، اور اس خود سے اور اس خودی سے انسان اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہے، اپنے رب کی تعلیمات کو اور اپنے رب کا راستہ بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ لیکن پیچیدہ ہے، خود خدا نے بھی اس کو پیچیدہ خلق کیا ہے۔ اگرچہ کہنے کو تو کہتے ہیں ہم کہ سیدھا سادہ ہے، لیکن اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے، خلقت میں پیچیدہ ہے، اس کے مختلف شعبے پیچیدگی کے حامل ہیں، اور ہر حصہ اس کا قابل شناخت و لازم الشناخت ہے۔ ایک بہت ہی مفید کتاب انسان سے متعلق جو شاید آپ کے مطالعے سے گزری ہو، فرانسیسی معروف اسکالر الیکسس کارل نے لکھی ہے، انسان موجود ناشناختہ، یعنی اللہ کی ناشناختہ مخلوق یا کائنات کی ناشناختہ چیز انسان۔ یہ ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں، ان کا سروکار انسان کی روح اور فطرت سے نہیں ہے، صرف بدن، انسان کے جسم سے سروکار ہے ان کا، اور اس مطالعے میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ہم انسان کے بدن میں ہی مطالعہ کریں اگر، تو یقین سے انسان کہہ سکتا ہے کہ انسان کی حقیقت ابھی تک خود انسان پر کشف نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے انسان کے جسم کا مطالعہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان ہے انسان کا جسم زیر مطالعہ ہے، لیبارٹریوں میں زیر مطالعہ ہے، دانشگاہوں میں زیر مطالعہ ہے، علمی مراکز میں زیر مطالعہ ہے، یونیورسٹیوں میں زیر مطالعہ ہے، میڈیکل کالجوں میں زیر مطالعہ ہے، بڑی بڑی لائبریریوں میں زیر مطالعہ ہے۔ ہر جگہ دیکھیں جہاں پر انسان کے بدن کے متعلق حیرتناک ترقی انسان نے کی ہے۔ طب کو اگر آپ 100 سال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں تو نہ ختم ہونے والا تعجب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس قدر حیرتناک و شگفت انگیز ترقی انسان نے اس شعبے میں کی ہے۔ انسان کے اعضاء و انسان کے اجزاء و انسان کی بناوٹ اور انسان کے بدن کا نظام اور مختلف شعبے، آئے دن کچھ نہ کچھ انسان کے علم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ اسی زمانے کا اسکالر جس نے ساری عمر انسان کے بدن کو، انسان کی باڈی کو پڑھنے میں لگائی ہے، اور جس کے پاس صدیوں کا انسان شناسی کا ترکہ اور ورثہ علماء کا اور ماہرین کا موجود تھا، ساری لائبریریاں کھنگالنے کے بعد، لیبارٹریوں میں انسان کو دیکھنے کے بعد، ساری تحقیقات انسان کے بارے میں جو ہو چکی ہیں وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، انسان ابھی تک ناشناختہ ہے، ابھی تک انسان انسان کو نہیں پہچان سکا، ناشناختہ مخلوق ہے انسان۔ یہ اسی وقت تصدیق ہوتی ہے کہ جب انسان تھوڑا سا غور کرے اپنے اندر، حقیقت ہے کہ نہیں پہچان سکے ہم۔ جی اردو میرے پاس پرشین اس کا ترجمہ ہے، اردو میں یقیناً ہوگا، اردو مارکیٹ سے جو آشنا ہیں وہ اضافہ کر سکتے ہیں ہمارے علم میں کہ ایسی کتاب ان کی نظروں سے گزری ہے یا نہیں، جو ان کا شعبہ ہے وہ شاید بتا سکتے ہیں۔ پرشین ترجمہ جو میرے پاس ہے، پڑھا ہے، ڈاکٹر الیکسس کارل، انگلش میں ہے البتہ، اردو کا میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، چونکہ اردو میں عموماً علمی کام ہوتے ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے انہیں خریدتا کوئی نہیں ہے۔ 1000 نسخہ چھپتا ہے 17 کروڑ آبادی والے ملک میں، 17 کروڑ آبادی والے ملک میں اردو کتاب چھپتی ہے 1000 نسخہ، 1000 کی تعداد میں، اور وہ 10 سال سٹور میں پڑی رہتی ہے۔ 10 سال 1000 نسخہ سٹور میں پڑا تھا، 1000 نسخہ نہیں نکلتا، نہیں بکتا، کوئی خریدار، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اس نبی کی امت جس نبی کا معجزہ کتاب ہے،
اس نبی کی امت کی یہ حالت ہے جس نبی کا معجزہ کتاب ہے، اور اس امام کے پیروکار جس کا لقب باب العلم ہے، اور وہ نبی جو مدینۃ الحکمہ ہے، اور وہ پیشوا جو خود فرماتے ہیں کمیل ابن زیاد النخعی، امیر المومنین کے ایک بہت ہی شاگرد رشید، کمیل نہج البلاغہ میں ہے یہ خطبہ اور یہ مضمون۔ کمیل کہتے ہیں ایک دن امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کوفہ کے نخلستانوں میں لے گئے رات کے وقت، نخلستان میں کھجوروں کے باغ میں، اور وہاں جا کر میرا ہاتھ تھامے ہوئے، میرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں تھا، ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور دوسرا ہاتھ علی نے اپنے سینے پہ مارا اور فرمایا یا کمیل انا ہا ہونا لعلما جما، اے کمیل اس سینے کے اندر علم کا ایک ٹھانٹھے مارتا سمندر موجود ہے۔ حسرت سنے امیر المومنین کے اس نخلستان میں، اور فرمایا لو وجدت لہو حملا، اے کاش کوئی علی کا علم اٹھانے والا مل جاتا، اے کاش کوئی مل جاتا، علی کو میسر آ جاتا جو علی کا علم سنبھالے، جو علی کا علم پڑھے اور علی کا علم سمجھے۔ حسرت میں ہے علی، کون آئے ایسا جو علی کا علم سمجھے آ کر۔ جو ہم بنے ہوئے ہیں شاید وہ علی کو نہیں چاہیے، جو علی کو چاہیے وہ ہم پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ امیر المومنین کی مناجات میں ہے، ایک بڑی خوبصورت مناجات ہے علی کی۔ علی نام ہی حسن و زیبائی کا ہے، علی نام ہی علو کا ہے، حسن و زیبائی، ہر چیز زیبا۔ مناجات علی اتنی زیبا مناجات ہیں، انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ ان مناجات میں سے ایک مناجات ہے بارگاہ خدا میں، اے پروردگار تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا، تو وہی خدا ہے جو علی کو چاہیے تھا، اب تو بتا آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ وہی جملہ جو امیر المومنین نے بارگاہ خدا میں مناجات کے طور پہ پیش کیا، ہم بارگاہ امیر المومنین میں پیش کرتے ہیں۔ اے علی آپ وہی مولا ہیں جو ہمیں چاہیے تھے، آپ وہی امام ہیں، آپ وہی پیشوا ہیں جو ہمیں چاہیے تھے، آپ بتائیے ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے، ہم وہی ہیں جو آپ کو چاہیے تھے۔ یوں نہیں کہ امیر المومنین نے کہیں ذکر نہ کیا ہو مجھے کیسے چاہیے، بہت سارے علی علیہ السلام کے ارد گرد جمع تھے اور خدا سے دعا کی۔ ایک اور مناجات نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی مناجات، وہی جو صبح و شام مسجد کوفہ میں آ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے، ہمیشہ علی کے گرد جھرمٹ بنائے رکھتے، صبح و شام ان کے علی علیہ السلام کے ساتھ گزرتے، زیارت کرتے چہرہ نورانی و انور علی کی۔ امیر المومنین نے ایک دن خطبے میں نماز جمعہ میں ان سے یہ کہا، اے پروردگار میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، اللہم لقد سئمتہم وسئمونی ومللتہم وملونی، میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، مجھے یہ نہیں چاہیے اور میں ان کے لیے نہیں آیا، مجھے وہ دے جن کے لیے میں آیا ہوں، ان کے لیے وہ بھیج جن کے لیے جس کے لیے یہ تیار ہیں۔ وہ تو مل گئے ان کو۔ کہتے ہیں حجاج ابن یوسف علی کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ امیر المومنین نے پہلے سے کہا تھا پروردگارا ان پر وہ مسلط کر جو ان پر رحم نہ کھائے، وہ آ گیا جو رحم نہیں کھاتا تھا، لیکن آیا آرزو علی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اے پروردگارا مجھے وہ دے جو مجھے چاہیے۔ ایک دو ملے امیر المومنین کو، لیکن جلدی ہی جدا بھی ہو گئے۔ مالک اشتر ان میں سے ایک تھے۔ جب مالک شہید ہوئے امیر المومنین نے بارگاہ خدا میں پھر عرض و نیاز شروع کر دی، اے پروردگارا عجب امتحان لیتا ہے علی کے، مدتوں بعد مالک ملا وہ بھی تو نے لے لیا، عین اس وقت پہ لے لیا جب مجھے اس سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔
ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ندا دے کے فریاد دے کے بڑی دکھی فریاد کے ساتھ امیر المومنین فرماتے ہیں این این عمار، میرا عمار کہاں ہے؟ این این عمار، میرا عمار کہاں؟ ایک جگہ پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ بھائی جو میرا ابھی میرے ساتھ ہے، عقیل امیر المومنین کے بھائی تھے، یہ کہتے تھے یہ عقیل جو آج میرے ساتھ ہے، اگر جعفر طیار زندہ ہوتے عقیل کے بجائے، اگر وہ ہوتے تو آج علی کا یہ حال نہ ہوتا۔ علی کو بھائی چاہیے، لیکن کہتے ہیں جعفر طیار اگر ہوتے، وہ بھی بھائی تھے، وہ بھی بھائی تھے امیر المومنین کے، لیکن اس بھائی میں اور اس بھائی میں کتنا فرق ہے۔ اس کی آرزو کر رہے تھے کہ اے کاش آج وہ ہوتا میرے ساتھ۔ نہج البلاغہ میں ایک حکمت میں، آخری حکمتیں جو ہیں امیر المومنین کی، ان میں ایک جگہ فرماتے ہیں لی کان فیما مضی اخ فی الدین، اے لوگوں، کوفہ میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں اے لوگوں، گزشتہ زمانوں میں میرا ایک دینی بھائی ہوا کرتا تھا، آج بہت یاد آتا ہے، اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ابو ذر غفاری تھے۔ کوفہ میں اتنی پبلک علی کے ساتھ تھی، لیکن اب علی کو ابو ذر یاد آ رہے ہیں۔ ابو ذر کون؟ ابو ذر، وہ ابو ذر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے پر، ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، یعنی زیر آسمان سب سے سچا انسان ابو ذر تھے۔ ابو ذر، وما ادراک ما ابو ذر، ابو ذر کیا چیز تھی؟ ابو ذر وہ تھے جو جب اسلام قبول کیا مکہ میں آئے، آشنا بھی عجیب طریقے سے ہوئے۔ مکہ سے باہر ان کا قبیلہ تھا، ٹیکس لیتے تھے کاروانوں سے، جو آتے جاتے تھے مکہ میں، آتے جاتے تھے کاروان، ان سے ٹیکس لیتے تھے، کاروانوں کو تحفظ دیتے تھے اور ان سے ٹیکس لیتے تھے۔ ہر کاروان جو مکہ سے لوٹ کر آتا، مکہ کے حالات پوچھتے، مکہ والے بتاتے کہ مکہ کے حالات میں آج کل تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، ایک شخص پیدا ہوا ہے قریش میں، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، مورتیوں کے خلاف بولتا ہے، بتوں کے خلاف بولتا ہے، بڑے بڑے سرداروں کے خلاف بولتا ہے، قبائلی روایات کو قبول نہیں کرتا، یہ امتیازات کو قبول نہیں کرتا، قریشی اور غلام کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ ابو ذر کو سن سن کے دلچسپی پیدا ہوتی تھی، کہتے تھے اور بتاؤ اور کیا کہتا ہے۔ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ ایک دن جو ایک کاروان نے آ کر بتایا کہ اس نے تو حد کر دی ہے، وہ خدائے واحد کو کہتا ہے مانو۔ جب خدائے واحد کا نام آیا ابو ذر سے رہا نہ گیا، وہیں سب کو چھوڑا، بکریاں وہیں چھوڑی، ریوڑ وہیں چھوڑا، عصا لیا، مکہ آ گئے۔ مکہ میں وارد ہوتے ہی، داخل ہوتے ہی ہر ایک سے پوچھتے ہیں محمد کہاں ہے؟ سب ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہتے خاموش، محمد کا نام نہیں لینا، سنسار ہو جاؤ گے، پتھر پڑیں گے، لیکن چپ نہیں ہوتا، ہر ایک سے پوچھتا ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے، فقط ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں نام نہیں لینا، یہ نام نہیں لینا مکہ کے اندر، اس نام پہ پابندی ہے، اس کا نام لینا جرم ہے۔ یہاں پر وڈیروں اور سرداروں کے شہر میں اس کو نہیں نام لینا۔ پوچھتا 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 ایک نوخیز بچے کے پاس آتا ہے، نوجوان کے پاس آتا ہے، جس کی عمر تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے، آ کر پوچھتا ہے ان سے محمد کہاں ہے؟ کہا سب سے نزدیک ترین، محمد کے نزدیک ترین فرد سے تو نے پوچھا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں محمد کہاں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب لے کر چلے گئے محمد کی بارگاہ میں۔ وہ جو آگ لگی ہوئی تھی ابو ذر کے اندر، جو تڑپ پیدا ہوئی تھی، بس چند منٹ محمد کی بارگاہ میں بیٹھے ابو ذر، اور بیٹھنے کے بعد واپس آ گئے۔ چند منٹ میں پتہ نہیں کیا سمجھا دیا، روح ابو ذر کتنی تیار تھی، چند منٹ میں محمد نے تبلیغ کی، چند منٹ میں، چند سال نہ، چند منٹ میں تبلیغ کی۔ بس ابو ذر باہر آ گئے، باہر نکلتے ہوئے محمد نے کہا ابو ذر اپنا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ ابو ذر نکلے، بارگاہ محمد سے سیدھے آئے دیوار کعبہ کے ساتھ،
دیوار کعبہ کے ساتھ پشت لگا کر ببانگ دل کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اور پھر جدائی کے لمحے تک ابو ذر بارگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہے۔ کیوں نہ یاد آئے امیر المومنین کو ابو ذر؟ بہت سارے مقامات پر حسرت کی امیر المومنین نے، اے کاش یہ مل جاتے مجھے، لو وجدت لہ حملا۔ عزیزان من، یہ نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ نہج البلاغہ ایک کتاب نہیں ہے، ایک دنیا ہے، ایک دنیا۔ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ ایک دنیا ہے۔ کس کی دنیا؟ علی کی دنیا ہے۔ اگر علی کی دنیا میں آنا چاہتے ہو، نہج البلاغہ میں آؤ، آپ کو پتہ چلے گا کہ علی کی دنیا کیا ہے۔ ہم نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، اگر ہم اپنے تخیلات پیش کریں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ فضائل مولا ہیں جو میں پیش کروں۔ اگر کسی کو برا بھلا کہوں تو کہتے ہیں یہ فضائل پڑھ رہا ہے۔ علی کے فضائل یہ نہیں ہے کہ علی کے رقیبوں کو برا بھلا کہا جائے۔ علی اتنا چھوٹا قد نہیں ہے، توجہ فرمانا، علی اتنا چھوٹا قد نہیں ہے کہ سب کو بٹھاؤ تو نظر آئے۔ چھوٹے قد والے ایسے ہوتے ہیں نا، جن کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ مجمع میں نظر نہیں آتے، سب کو کہا جاتا ہے بیٹھو تاکہ یہ نظر آئے۔ علی اتنا چھوٹا قد نہیں ہے کہ سب کو بٹھائیں تو نظر آئے، نہ، علی وہ قد اعظم ہے کہ اگر سب کو کھڑا بھی کر دو پھر بھی سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ علی کو اگر دیکھنا ہو تو کس طبقے میں رکھ کر علی کو دیکھو۔ بعض طبقات میں شمار کر کے، بعض ناموں سے ہی علی فرماتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ جب میرا ذکر ان ناموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مجھے ان کے ساتھ کیوں ذکر کرتے ہو؟ کسی کی نفی کر کے بھی علی کو ثابت کرو، علی کو دکھ ہوتا ہے، مجھے کیوں ان کے ساتھ، مجھے کیوں ذکر میرا کیوں کرتے ہو؟ میں اس صف کا ہوں۔ ہم ان کو کہتے ہیں یہ فضائل علی ہیں۔ علی کے فضائل خطبے ہیں، علی کے، علی کا کلام ہے، علی کی دنیا ہے۔ آپ کو نظر آئے علی کیسے زندگی بسر کرتے تھے، علی کی زندگی سے آشنا ہو گئے۔ علی کا کھانا دیکھو، علی کا پینا دیکھو، علی کا لباس دیکھو، علی کا گھر دیکھو، علی کی دنیا میں داخل ہو، پھر پتہ چلے کہ علی کیا ہے۔ حسرت ہے علی کو، لو وجدت لہ حملا۔ عزیزان، او کتابوں کی طرف آئیں، علم کی طرف آئیں۔ نبی اسلام مدینۃ العلم ہیں، وہ وسیع رسول باب العلم ہیں۔ باب العلم سے تعلق رکھنے والے، جن کا علم کے دروازے سے آنا جانا ہو۔ باب العلم یعنی علم کا دروازہ، دروازے کے بعد علم کا شہر، علم کے شہر میں بھی آنا جانا ہے، علم کے دروازے سے بھی آنا جانا ہے، لیکن پھر بھی انسان کے پاس علم نہ ہو۔ سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ کیسا آنا جانا ہے علم کے شہر سے اور علم کے شہر میں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں یونیورسٹیوں میں آتے جاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہاں جاب کرتے ہیں۔ کوئی وہاں ریڑھی لگاتا ہے، کوئی وہاں چھولے چنے بیچتا ہے۔ اب یہ سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ یونیورسٹی سن کر ہم سمجھتے ہیں شاید پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا بھی شہر علم میں آنا جانا ہو، باب العلم سے گزر ہو، لیکن کس لیے گزر ہو؟ ریڑھی لگانے کے لیے گزر ہو۔ اس قوم کے شایان شان نہیں ہے جس کا پیشوا باب العلم ہو اور اس کا کوئی فرد غیر عالم ہو۔ اس قوم کو نہیں جچتا، اس قوم کے لیے زیبا نہیں ہے، شائستہ نہیں ہے۔ جن کے یہاں یہ ذخیرے نہیں ہیں، ممکن ہے وہ محروم رہ جائیں۔
حق بھی بنتا ہے چونکہ ہے کوئی نہیں ہے، نہ علم کا شہر ہے نہ علم کا دروازہ ہے، لیکن جس کے پاس اتنے خزانے علم کے ہوں اور وہ ہوں جن کو خدا نے فرمایا ہے کہ یہ میرے علم کے خزانے ہیں، خزان العلم، زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و خزان العلم، درود ہو آپ پر خدا کے علم کے خزانوں جن کے اندر خدا نے علم بھر دیا ہے، جہاں سے ساری دنیا کو پہنچتا ہے۔ ہر فرد عالم ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے عادت نہیں ہے میری کہ اپنی کاموں کو انسان اپنی زبان سے ہی بیان کرنا شروع کر دے، لیکن آغا صاحب نے تذکرہ کیا جامعہ عروۃ الوثقیٰ کا، ایک آپ کے شہر میں ایک کہہ لیں آپ کا ایک قومی سرمایہ وجود میں آیا، جامعہ عروۃ الوثقیٰ۔ ہمارے ایک دوست بزرگوار جو یہی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے جو مجھے ایک واقعہ سنایا، اس کے بعد میں نے اس کا تعارف چھوڑ دیا کرانا۔ انہیں افتتاح کے دن دعوت دی تھی کہ آپ آئیے، ابھی شاید مجلس میں تشریف فرما ہے، انہیں کہا تھا کہ افتتاح میں آپ آئیے، وہ نہیں آئے۔ پھر بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ نہیں آئے، افتتاح میں کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے کہ 2 وجہ سے نہیں آیا۔ ایک اس وجہ سے کہ اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ آپ سے منسوب ہے، اس میں کہیں کارڈ میں یا دعوت نامے میں یہ نہیں تھا، اور دوسری بڑی وجہ جس وجہ سے نہیں آیا وہ یہ تھا کہ 10 مرلے کا مدرسے کا افتتاح ہوگا اور میرا جو ہے اتنا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور 10 مرلے کا مدرسہ میرے بغیر ہی شروع ہو جائے گا جس طرح سے دوسرے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر کسی طرح سے آ گئے، وہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد ہر آدمی کو جو اپنا حلقہ اثر ہے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ان کو مدرسہ بنا ہے، چونکہ مدرسے کا نام سنتے ہی ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ جاتے ہیں۔ انہیں میں کہتا ہوں او آپ کو ایک جگہ دکھاؤں، دکھا کر پھر انہیں کہتا ہوں یہ مدرسہ ہے۔ ایک آغاز ہے کہ ہم سرزمین پاکستان پر مختلف اگر معیاروں پہ سوچیں تو کچھ شعبوں میں بہت پیچھے ہیں، خصوصاً علم کے شعبے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں عزیزان، افسوسناک حد تک پیچھے ہیں۔ پاکستان ویسے دنیا میں علم کے شعبے میں بہت پیچھے کسی شمار میں نہیں آتا، اور ہم پیروان باب العلم کوئی نمایاں کارکردگی علم کے شعبے میں نہیں ہے، باوجود اس کے کہ امکانات وسائل سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری تمام پسماندگیوں کا سبب و علت العلل علمی پسماندگی ہے۔ علمی پسماندگی کی وجہ سے ہر شعبے میں پسماندگی آ جاتی ہے، ہر شعبے میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کے تقاضے، اس زمانے کے تقاضے ہم سے کچھ اور ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر رہنے کے تقاضے کچھ ہیں، اور جو چیلنجز ہم کو درپیش ہیں ان کے تقاضے ہم سے کچھ ہیں۔ اس زمانے میں اگر پنپنا ہے، اس زمانے میں اگر رہنا ہے، اس پیچیدہ زمانے میں جس کے نام اگرچہ ماڈرن زمانہ اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن پیچیدہ زمانے میں اگر رہنا ہے، اس پیچیدہ زمانے میں اس سادگی کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا جس سادگی ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اور سادہ لوہی اس زمانے کے ہمراہ کم از کم چلیں، جبکہ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ زمانے کے ہمراہ نہیں، آپ کو زمانے کا پیشوا ہونا چاہیے، آپ کو زمانے سے آگے ہونا چاہیے۔ اور اسی بر صغیر کے اندر کہ پاکستان جس کا حصہ ہے، یہ اس خطہ کسی زمانے میں زمانے سے بہت آگے تھا، تشیع کا سرمایہ کسی زمانے سے بہت آگے تھا۔ جب سید میر حسین موسوی، جب سید میر حامد حسین موسوی اعلی اللہ مقامہ کا دور زمانہ تھا، معلوم نہیں نام سنا ہوا ہے یا نہیں سنا ہوا، سید میر حامد حسین موسوی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اہل تکلف نہیں تھے،
نہ فالتو بات کرتے تھے، نہ فالتو لقب دیتے تھے کسی کو، نہ فالتو آدمی کا نام لیتے تھے۔ بڑی بڑی شخصیات جن کو دنیا یاد کرتی تھی، امام نے کبھی ان کا نام بھی نہیں لیا، نہیں لیتے تھے نام۔ جب تک کوئی واقعاً وزنی شخصیت نہ ہو اس کا نام نہیں لیتے تھے۔ ان چند شخصیات میں سے جن سے امام خمینی متاثر تھے اور اس کو نمونہ اور مثال پیش کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک میر حامد حسین موسوی ہیں، اعلی اللہ مقام الشریف، جن کی کتاب ہے گران قدر ابقات الانوار۔ ابقات الانوار تحفظ تشیع میں، دفاع تشیع میں سب سے گران سنگ کتاب۔ غدیر اس کتاب کا خلاصہ ہے ابقات کا۔ یہ کتاب ہے الغدیر کے نام سے، جو مرحوم علامہ امینی نے لکھی ہے 11 جلدوں میں۔ وہ خلاصہ ہے کتاب ابقات الانوار کا۔ کتاب ابقات الانوار در واقع جواب ہے تحفہ اثنا عشریہ کا، وہ کتاب جو ایک محدث، معروف محدث نے لکھی کتاب۔ عجیب ماجرا تھا کہ یہ کتاب جب تشیع کے اوپر لکھی گئی، خلاف تشیع کے، اس کا جواب جناب میر حامد حسین نے لکھا۔ اس سے پہلے کہ تشیع کے خلاف لکھی جانے والی کتاب چھپتی، پہلے جواب چھپ گیا اس کا، پہلے جواب چھپ گیا، اور اسی درد میں مصنف مر گیا کہ میں نے جو زحمت کی تھی وہ ساری ضائع چلی۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے علماء کو و طلباء کو و علمی حوزوں کو۔ ان چند شخصیات میں سے ایک اس بزرگوار کی مثال دیتے تھے۔ تھا کسی زمانے میں یہ خطہ پیش رو تھا علم کے اندر، اور ہو سکتا ہے، اور بہت قدیم دیرینہ تاریخ اگر ہم دیکھیں، اسلام کے ظہور سے بھی پہلے فلسفے کا آغاز ہندوستان سے ہوا ہے۔ فلسفہ، مہد فلسفہ سرزمین بر صغیر ہے۔ تمام دنیا، یونان جو آج بڑے معروف فلاسفہ، سقراط و بقراط وہاں کے نام مشہور ہیں، یہ سب کے سب میراث خوار ہیں سرزمین ہندوستان کے و سرزمین بر صغیر کے۔ یہاں سے دانش طلوع ہوئی اور پھیلی اور دنیا نے لی، سیکھی، پھر اس کے بعد تمدن دوسری دنیا میں آیا، اگر تاریخ کہن پڑھیں تو۔ علامہ اقبال نے جو کہا وہ بے جا نہیں کہا کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ وہ نم کون سی نم ہے؟ ملت پاکستان اور بالخصوص تشیع پاکستان میں بڑی خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے وہ معروف پیغام شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے جو دیا، اس کے اندر پاکستانی قوم کی خصوصیات ذکر کی ہے امام خمینی نے۔ میں نے کہا نا، امام خمینی علیہ تکلف نہیں تھے، سیدھی سیدھی بات سب کے ساتھ کر دیتے تھے، اچھی لگے یا بری لگے۔ بہت سارے پاکستانی گئے، آپ کے سابقہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق یہ گیا امام سے ملنے کے لیے، امام نے پہلے تو وقت ہی نہیں دیا، اصرار کر کے جب وقت لے کے گیا اسلامی امہ امن کمیٹی کے اندر جا کر، اور پھر تعارف کروایا گیا کہ یہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے سامنے کہہ دیا ان پر کہ پہلے اپنے منہ پر تو نظام مصطفیٰ نافذ کرو۔ سامنے کہا، بالکل کہا اپنے چہرے پر تو پہلے نافذ کرو تم نظام مصطفیٰ۔ کسی کے ساتھ تکلف نہیں کرتے تھے امام، کسی کے ساتھ تکلف نہیں کرتے تھے۔ وہ بے تکلف امام، جب ملت پاکستان کا نام آتا ہے، ملت غیور، ملت شریف، ملت وفادار، یہ پاکستانی قوم کی خصوصیات ہیں جو امام نے ذکر کی ہیں۔ یہ سب کچھ ہے، اور اقبال کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری خوبیاں اس ملت کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کشت اور یہ کھیتی ویران ہے۔ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کوئی علمی کتاب سامنے نہیں آتی، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کوئی شخصیت علمی سامنے نہیں آتی۔ کتنی مشکل پڑ جاتی ہے ہمیں۔ آج میڈیا پہ 2 منٹ بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا، ڈھونڈتے رہتے ہیں، نہیں کوئی آئے آ کے بات کرے، کوئی نہیں ملتا۔ عالمی کانفرنسیں ہوتی ہیں، کبھی سنا ہے، کبھی ہمارا بھی کوئی نمائندہ گیا ہو، کسی نے کوئی آرٹیکل پڑھا ہو، کوئی تھیسس پڑھا ہو، کوئی
دنیا کے بڑے بڑے اچھے میگزین علمی چھپتے ہیں، کسی میگزین میں ہمارا بھی نام آتا ہے یا نہیں آتا معلوم نہیں. آپ نے سنا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا. پیچھے ہیں ہم. اس عقب ماندگی کو دور کریں. ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جذبہ بہت زیادہ، ولولہ بہت عالی، ہر چیز عالی ہے، لیکن نم کم ہے. نم معرفت، وہ نم علم کی نم ہے. انشاءاللہ خدا وہ دن لائے گا کہ اس ویران کھیت کے اندر وہ نم آ جائے گی انشاءاللہ. اور جب اس زرخیز مٹی کو نمی ملی اور اس نے فصل اگائی اور اس سے جب ہریالی نکلی اور اس کا ثمر جب دنیا میں سامنے آیا، تو آج وہ قومیں جن کا نام آج ہم لے کر فخر کرتے ہیں، کچھ قومیں ہیں نا سرفراز دنیا کے اندر، جن پر یہاں بیٹھ کر آج ہم درود بھیجتے ہیں. آج حزب اللہ پر یہاں پاکستان میں بیٹھ کر ہم درود بھیجتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جس دن یہ ویران کھیتی آباد ہوئی اور اس کو نم مل گئی اور معرفت آ گئی، جس دن اس کی فصل تیار ہوئی، انشاءاللہ لبنان بیٹھ کر پاکستان پہ درود بھیجے گا انشاءاللہ. ایک ہمت کی ضرورت ہے. ایرانی فارسی زبانوں کے یہاں ایک محاورہ چلتا ہے، جو ایک نوحہ بھی تھا ان کے ہاں جنگ کے زمانے میں. ایک نوحہ بھی تھا کہ کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک یا علی کہو یہ کام ہو جائے گا. ایک یا علی کی ضرورت ہے بس. ایک یا علی سے مراد صرف نعرہ نہیں ہے، یا علی اقدام کا نام ہے. ایک یا علی کی ضرورت ہے. جنگ کے زمانے میں وہ نوحہ پڑھتے تھے. امام خمینی نے جو تعلیمات دی تھیں وہ یہ کہتے تھے کربلا پہنچنے تک ایک یا حسین کی ضرورت ہے. ایک یا حسین کی ضرورت ہے. یا حسین فقط زبان سے نہ، یہاں سے اوپر اوپر جو یا حسین ہو وہ ایک آواز ہے. دل سے جو یا حسین ہو وہ ایک احساس ہے. دل سے جو یا حسین ہو وہ ایک احساس ہے. لیکن عمل میں جو یا حسین ہو وہ ایک حرکت ہے، وہ کربلا ہے. وہ عمل میں جو یا علی ہو جائے. ایک یا علی کہیں ملت پاکستان، ایک یا علی کہے، انشاءاللہ یہ ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں. یہی مشکلات جن کا آج حل کے لیے بھیک مانگتے ہیں ہم. آج بھیک مانگ رہے ہیں. پسماندگی نے ہمیں بیکاری بنا دیا ہے. امن و امان کا بھیک مانگ رہے ہیں، تحفظ کا بھیک مانگ رہے ہیں، شہداء کے معاوضے مانگ رہے ہیں. اپنے گران قدر شہداء کے معاوضے. اقبال فرماتے ہیں ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. ان شہیدوں کی دیت یعنی معاوضہ. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا لہو حرم سے بڑھ کر. کہ قدر و قیمت میں جن کا مقام کعبہ سے بڑھ کر ہے، تو ان کا معاوضہ اہل کلیسا سے نہ مانگ. قاتلوں سے نہ مانگو ہمارے شہیدوں کا معاوضہ دو. شہیدوں کو زندہ کرو، قوم زندہ ہو جائے گی. کربلا کے شہداء زندہ ہوئے، انسانیت زندہ ہے. کربلا کے طفیل زندہ ہے. امام خمینی اپنی قوم کو کہا کرتے تھے جب تک شہید زندہ ہے قوم زندہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ یزیدیوں نے حسین، اولاد حسین و انصار حسین کو شہید کیا، اپنے گمان میں مار دیا. زینب نے سب شہیدوں کو زندہ کر دیا. سب شہیدوں کو زندہ کر دیا. اور جب تک شہید زندہ ہے دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے. ان شہیدوں کے خون کا پاس کریں. ان شہیدوں کے لیے الحمدللہ شیعہ قوم کے اندر ایسے افراد موجود ہیں. یہ جامعہ عروۃ الوثقی تشریف لائیں، فرصت ہو کبھی. آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کا اپنا جامعہ ہے، آپ کا اپنا حوزہ ہے، ضرور تشریف لائیں وہاں. چونکہ بیان کرنے سے نہیں کچھ ہوتا، دیکھیں گے تو انشاءاللہ احساس کر لیں گے. ایک فخر ہے شیعہ قوم کے لیے کہ اسی شہر لاہور کے 4 آدمیوں نے اپنے ذاتی مال سے، جس میں 1/3 مال امام لگایا ہے، 2/3 اپنا ذاتی مال دیا ہے. انہوں نے
ایک پیسہ بھی پاکستان سے باہر سے نہیں، اور 80% لاہور سے ہے، لاہور کے، اور وہ افراد وہ آپ میں ہی ہیں، شاید مجلس میں ہی ہو، کبھی راضی بھی نہیں ہوئے کہ ان کا نام لیا جائے، ہرگز راضی نہیں ہوئے، تاکید کی انہوں نے ہمارا نام نہیں لینا کسی کے سامنے۔ بس کر سکتے ہیں یہ کام عزیزان، کر سکتے ہیں۔ اسی قوم کا ایک فرد اٹھ کر قوم کے لیے ایک ایسا کام کر سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے قوم کو سرفراز کر دے۔ آج ہم گلہ کرتے ہیں میڈیا ہماری خبر نہیں دیتا، آخر یہ میڈیا جنہوں نے بنایا ہے یہ آپ کی ترجمانی کے لیے نہیں بنایا، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ میڈیا تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے بنا ہے، کس طرح تشیع کا دفاع کرے۔ کیا آپ میڈیا نہیں بنا سکتے؟ کیا ایک چینل تشیع کا ترجمان جو دفاع کرے اور آج میڈیا کی جنگ لڑے، یہ مشکل ہے؟ ایک فرد بنا سکتا ہے، ایک فرد، مجھے یقین ہے تنہا ایک آدمی بنا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ چونکہ جو تشیع پر یلغار کے لیے جو کچھ بنایا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑے بڑے وہ نہیں ہے فرمیں، ایک بندوں نے، دو بندوں نے مل کے تشیع کے خلاف بنا لیا۔ کر سکتے ہیں ہم یہ کام، ایک یا علی کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور ہو جائے گا۔ وہ نم آ گئی، اگر اس سرزمین سے ایسی کھیتی اگے گی، ایسی فصل اگے گی۔ پاکستان بہت زرخیز ہے، صرف جو بیج ڈالا گیا، چونکہ زرخیز زمین میں جو ڈالو وہی اگتا ہے، زرخیز زمین میں، سنگلاخ زمین میں جو ڈالو مر جاتا ہے، زرخیز زمین میں پولی ڈالو پولی اگ جاتی ہے، بوٹی کا بیج کسی کے گر جائے وہ اگ جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی قیمتی فصل ڈالو تو وہ بھی۔ آج پوری دنیا کے اندر دہشت گرد پاکستان سے جاتے ہیں، کیوں کہ زرخیز زمین میں زہریلا بیج بویا گیا ہے، زرخیز زمین میں زہریلا بیج ڈالا گیا ہے، اسی لیے اس سرزمین نے اگایا اس کو۔ کسی اور جگہ پر دہشت گردی کا بیج ڈالا جاتا پاکستان جیسا نہ پنپتا۔ یہ مٹی زرخیز ہے، صرف بیج ڈالنے والے دیکھیں۔ اگر آپ نے بڑھ کر پاکیزہ بیج نہیں ڈالا، دوسرے آ کر ناپاک بیج ڈال دیں گے، اور پاک بیج فقط تشیع کے پاس ہے، پاک فیڈ فقط تشیع کے پاس ہے۔ یہ قرآن آپ کا ہے، نہج البلاغہ آپ کی ہے، یہ مناجات علی آپ کی ہیں، یہ کربلا آپ کی ہے۔ یہ بیج ڈالیں، یہ سرزمین اگائے گی، اس فصل کو اگائے گی، یقین جانیں اس کو اگائے گی، مطمئن رہیں آپ، بھیک نہ مانگیں۔ پسماندگی نے ہمیں بیکاری بنا دیا ہے، گدھا بنا دیا ہے۔ وہ چیزیں جو ہماری اپنی تھیں وہ بھی آج ہم مانگ رہے ہیں، دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ کربلا نے بتا دیا، بھوکے رہو مانگو نہیں، پیاسے رہو مانگو نہیں۔ کربلا کے تھکے ہوئے بچے، پیاسے بچے، بھوکے بچے جب کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں کو رحم آیا، ترس آیا، اور انہوں نے ترس کی وجہ سے کھجوریں صدقے کی بچوں کو دیں ثواب کے حصول کے لیے۔ لیکن محافظ تشیع و محافظ کربلا بیبیوں نے شعور و بصیرت کا ثبوت دیا۔ وہ کھجوریں لے کر دینے والے کی طرف پھینک کے کہا، ہماری بھوک پہ رحم کھانے والے، تجھے ہماری بھوک پہ ترس نہیں آنا چاہیے، ہمیں تیری بے شرفی پہ ترس آ رہا ہے، ہمیں تیری بے شعوری پہ ترس آ رہا ہے، ہمیں تیری بے حسی پہ ترس آ رہا ہے۔ تو ہمیں کیا دے گا؟ بھوک گدائی نہیں سکھاتی انسان کو، فقر گدائی نہیں سکھاتی، اگر غیرت ہو انسان کے اندر موجود، اگر عزت ہو انسان کے اندر۔ اور تشیع غیرت کا مذہب ہے، عزت کا مذہب ہے، سکھاتا یہ شرف یہی سکھاتا ہے۔ میں پہلی مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے بڑے مقتدر لوگ عدلیہ میں اور دوسرے سب شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت بیرونی بینکوں سے واپس ملک میں لوٹنی چاہیے۔ اگرچہ جو نعرے لگا رہے ہیں ان کی اپنی بھی لوٹی ہوئی دولت وہیں پہنچی ہوئی ہے، لیکن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نعرے کی حد تک یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت بیرونی بینکوں سے واپس ملک کے اندر آنی چاہیے۔ میں اس عدلیہ کے سربراہ اور سیاستدانوں کو اور جہاں جہاں جو کوئی ہے ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ
کہ یہ لوٹی ہوئی دولت کبھی واپس نہیں آئے گی، چونکہ لوٹی نہیں گئی تھی تاکہ واپس آئے. جس نے لوٹی ہے باہر رکھی ہوئی ہے اس نے، یہ شاید نہ آئے، یہ نہ بھی آئی تو پاکستان کا کچھ بگڑے گا نہیں. اس سے زیادہ گران قدر متاع پاکستان کی لٹ چکی ہے. پاکستانی قوم کا جو شرف لٹ چکا ہے اس کو واپس لوٹو. پاکستانی قوم کی جو غیرت لٹ چکی ہے اس کو واپس لاؤ. پاکستانی قوم کا جو وقار لوٹ لیا ہے اس کو واپس لاؤ. وہ لٹی ہوئی عزت واپس لاؤ، وہ لٹا ہوا مقام واپس لاؤ، وہ متاع وہ واپس لاؤ. یزید نے سید ساجدین سے کہا، اے سجاد بتاؤ کربلا میں کیا لوٹا؟ سید ساجدین نے نہیں مانگا کہ مجھے کیا چاہیے، کربلا میں کیا لوٹا. لیکن جہاں پر بھی احساس کیا کہ یزید چاہتا ہے شرف اہل بیت کم ہو جائے، وہاں پر سید سجاد نے توق والی گردن کو بلند کیا اور یہ ثابت کیا، تو سمجھتا ہے گردن میں توق ڈال کے میرے شرف کو بھی تو پائمال کر دے گا؟ تو سمجھتا میری عزت کو بھی تو نیچا دکھا دے گا؟ ہرگز. شیر توق میں بھی شیر ہوتا ہے، شیر توق میں بھی شیر ہوتا ہے. یہ ظاہراً حدیث کا مضمون ہے کہ توق اگر انسان کو عزت بچاتے ہوئے گردن میں توق اور بیڑیاں بھی آ جائیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ گھٹیا جانوروں کو بھی زنجیروں میں باندھا گیا ہو؟ انہیں نہیں باندھا جاتا. گیدڑوں کو کبھی زنجیروں میں نہیں باندھا جاتا، چونکہ زنجیر گیدڑ کے ساتھ جچتی ہی نہیں ہے. زنجیر میں اگر جکڑا بھی جاتا ہے تو شیر کو جکڑا جاتا ہے، لیکن شیر زنجیر میں بھی شیر ہوتا ہے. زنجیریں اس کے مقام کو کم نہیں کرتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک و افلاس ہمیں صدقہ خور بنا دے، فقر و فاقہ ہمیں گدھا بنا دے، اور ناامنی ہمیں بیکاری بنا دے کہ ہم انہی قاتلوں سے جا کر اپنی بقا کے بھیک مانگیں. سرفراز ملت، حسینی ملت، حسین ابن علی کی پیروکار ملت اور زینب اولیاء کی سنت پر چلنے والی قوم، اس کو نہیں ججتا صدقے کی کھجوریں کھائے. اس حکومت کو جواب دے دیں، ان سیاستدانوں کو جواب دے دیں. ہم بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، ہم پیاسے بھی رہ سکتے ہیں، بھوک اور پیاس میں مر بھی سکتے ہیں. اور سید الشہداء کا نعرہ ہمیں یاد ہے، وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا. میں ہرگز اپنے نفس کو پستی میں نہیں ڈال سکتا. ہر نعرہ جب یہ نعرہ لگتا ہے تو ایک عجیب احساس وجود کے اندر پیدا ہوتا ہے. نعرے بہت ہیں، سیاسی نعرے ہیں، احساساتی نعرے ہیں، جذباتی نعرے ہیں. ہر نعرہ لگانے کا ایک خاص ادب ہے. یہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے. یہ جملہ سید الشہداء نے فرمایا تھا، ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. یہ نعرہ لگانے کے آداب ہیں. سید الشہداء نے یہ نعرہ لگایا. اب اگر آپ آ گئے ہیں اس مقام تک کہ شعار حسینی لگانے کی حد تک آ گئے ہیں اب آپ، تو حسین ابن علی کی طرح یہ نعرہ لگائیں. ایک حسین نے کربلا میں نعرہ لگایا، کوفہ و شام لرز گئے، اس وقت ایوان ستم لرز گئے. اور آج تو ہزاروں حسینی اس مسجد کے اندر اور باہر ہیں اور یہاں پر موجود ہیں. دونوں ہاتھ سن کے، دونوں ہاتھ ادب نعرہ لگانے کا. یہ نعرہ معمولی نعرہ نہیں ہے. یہ نعرہ وہ نہیں ہے جو دھکا لگانے کے لیے. یہ نعرہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے. اس طرح سے نعرہ لگاؤ کہ پتہ چل جائے پیروان حسینی کیسے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ، سب بوڑھے و جوان، شرم نہ کرو. دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند. اے ہاتھ من الذلہ،
جو حسین ابن علی سے جو قوم جو قوم یہ احساس کربلا سے لے لے، جو حسین ابن علی سے یہ نعرہ سیکھ لے کہ ہمیں ہرگز ذلت میں نہیں ڈالا جا سکتا، ذلت ہرگز ہمارے قریب نہیں آ سکتی، اور ہم ہرگز ذلت کی طرف نہیں جا سکتے، یقین جانیں وہ قوم پیاسی ضرور رہے گی، بھوکی ضرور رہے گی، لیکن ذلیل نہیں ہوگی۔ آج پاکستان کی بڑی مشکل عزیزان بجلی کی کمی نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، یہ چھوٹی مشکلات ہیں، بے روزگاری نہیں ہے، سب سے بڑی مشکل پاکستان کی جو بن گئی ہے، جو وطن فروشوں، قوم فروشوں، دین فروشوں، ضمیر فروشوں نے کر دی ہے، اس پاکستانی قوم کا وقار بیچ دیا ہے، اس کا شرف فروخت کر دیا ہے، اور یہ شرف ہر ایک نہیں لوٹا کر لاتا، حسین ابن علی کے پیروکار لے کر آتے ہیں۔ میرے پاس دلیل موجود ہے، آپ نے دیکھا اسرائیل نے پوری اسلامی دنیا کا شرف لوٹ لیا تھا، اور عربوں کا بالخصوص عزت و وقار و غیرت اس نے لوٹ لی تھی، اور سال ہا سال سارے عرب مل کر اپنے ریال و درہم و دینار و ڈالر و سب ملا کر کاغذی کمانڈو بنا کر اسرائیل سے یہ وقار واپس لینے کی کوشش میں رہے، سب ملک مل کر جتنی کوشش کی اور زیادہ ذلیل تر ہی ہوئے۔ لیکن جب حسین ابن علی کے پیروکار لبنان میں عزادار حسینی جب میدان میں آئے، اور آ کر چند ہزار کی تعداد میں، جن کی نہ حکومت تھی، نہ حکومتی وسائل تھے، نہ ان کے پاس تیل تھا، نہ ان کے پاس درہم تھے، نہ دینار تھے، نہ ڈالر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، فقط ایک چیز تھی، اور وہ کربلا تھی اور عاشورہ تھا۔ عاشورہ کے سرمایہ دار جب آئے، جن کے پاس سارا سرمایہ عاشورہ تھا، سارا سرمایہ کربلا تھا، جب یہ میدان میں اترے تو انہوں نے آ کر اسرائیل سے وہ کھویا ہوا وقار اپنا بحال کر لیا، نہ صرف اپنا بحال کر لیا، تشیع کا سر بلند کیا، سنی کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا، عرب کا سر بھی بلند کر دیا، سب کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ سرفراز ملت ہے، راہ کربلا کے راہی، راہ روان راہ حضرت زینب، یہ سب جانتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر بھی، جیلوں میں جا کر بھی اپنا وقار نہیں ضائع ہونے دیتے۔ آج پاکستان کو ضرورت ہے عزیزان، آج آپ کی ضرورت ہے پاکستان کو، باقی سب اپنا امتحان دے چکے ہیں، سب اپنا امتحان، جرنیل اپنا امتحان دے چکے ہیں، پاکستان کو یہاں تک پہنچا چکے ہیں، بیوروکریٹ اپنا امتحان دے چکے ہیں، پاکستان کو اس تک پہنچا چکے ہیں، قرض میں ڈبو چکے ہیں، سب نے آ کر اپنی باری بھگتائی اور پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب وقت ہے حسین ابن علی کے پیروکاروں کا، یوں نہیں کہ ہمیں فقط اپنے جلوس کا روٹ چاہیے، نا، ہمیں اپنے جلوس کا روٹ ہی نہیں چاہیے فقط، بلکہ ہمیں پاکستان بھی چاہیے۔ پاکستان ہماری اسٹیٹ ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں پاکستان بھی چاہیے۔ ہمیں پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ یہ ہماری مملکت ہے، ہماری سرزمین ہے، اس کا حق ہے ہماری گردن پر۔ یہ ملت پاکستان، یہ سنی پاکستان کا، اس کو بھی تشیع نے بچانا ہے۔ عزیزان، پاکستان کے سنی کو بھی شیعہ نے بچانا ہے، مظلوم ہے، پاکستان کا سنی بھی مظلوم ہے،
اس کو بھی بچانا ہے. تشیع جب بیدار ہو جائے گا، تشیع انشاءاللہ پاکستان بچائے گا. یہ ہے مذہب، مسلک تشیع یہ سکھاتا ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جب ہم ائمہ اطہار کی تعلیمات کی طرف آئیں. وہ علم، وہ روح ہمارے اندر پیدا ہو، وہ حماسہ ہمارے اندر پیدا ہو جو امام خمینی نے ملت ایران کے اندر پیدا کیا، اور وہاں سے پھر لبنان میں پیدا ہوا، اور اب پاکستان کی باری ہے انشاءاللہ. ملت تشیع اس سے زیادہ اب توہین برداشت نہیں کرے گی. احساس کرنا ہے ہمیں. اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے انسان کے اندر احساس ضروری ہے بیدار ہو. آئیں اپنے موضوع کی طرف. فطرت موضوع سخن تھا. عرض کیا انسان موجود ناشناختہ ہے، مجہول ہے، ابھی تک کشف نہیں ہوا. انسان کے لیے انسان کشف نہیں ہوا. جسمانی طور پر بھی ابھی پورا طور پر انکشاف نہیں ہوا انسان کا. کسی ایک عضو کو لے لیں، حیرت کی دنیا ہے انسان، حیرت ہی حیرت ہے. آپ انسان کی آنکھ کو لے لیں، آنکھ کے اندر جھانکیں، ذرا سفر کریں آنکھ کے اندر. کس طرح سے خدا نے یہ آنکھ بنائی ہے. یہ خلقت عجیب و غریب جسمانی پہلو ہے انسان کا. عرض کی کہ یہ آپ کا موضوع ہے، میرا نہیں. یہ شعبہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، بہتر مجھ سے کہیں زیادہ اچھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں. اس حقیقت سے آپ آشنا ہیں کہ یہ بصیرت و بصر جو خدا نے انسان کے اندر عطا کی ہے، حیرت کی ایک عجیب و غریب دنیا ہے. اگر انسان سے کچھ بھی سمجھ نہ آئے، فقط آنکھ کے عمل کا و آنکھ کا جو فنکشن ہے، اگر یہی ہمیں سمجھ میں آ جائے، خدا شاید کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے. شکر خدا کرتے ہیں. یہی آنکھ جس سے گناہ بھی کرتے ہیں، یہی آنکھ جس سے معصیت بھی کرتے ہیں، یہی آنکھ جس کو نابجا استعمال کرتے ہیں، یہی آنکھ جس کا حق ادا نہیں کرتے. اس قدر حیرت کی دنیا خدا نے بنائی، اندر اور باہر. یہ پہلو سب اپنی طرف، لیکن یہ طبیعت انسان ہے، یہ طبیعت مشترک ہے انسان اور غیر انسان کے اندر. خدا نے جس گوہر کے ذریعے سے انسان کو امتیاز بخشا وہ فطرت انسان ہے، روح انسان ہے. روح کی خصوصیات کا نام، چونکہ فطرت خاص خلقت کو کہتے ہیں، مخصوص خلقت کو، ایک خاص انداز کی خلقت کا نام فطرت ہے. روح کی خصوصیات کا نام فطرت ہے، اور جسم کی خصوصیات کا نام طبیعت ہے. ابھی ہماری سمجھ میں پورے طور پر اپنی طبیعت بھی نہیں آئی، جبکہ ہم ہیں فطرت. ہمیں فطرت کے تقاضوں کا جواب دینا ہے، فطرت کے مطالبات کو دیکھنا ہے، فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، فطرت کی پرورش کرنا ہے. پہلے اس کی شناخت ہو جائے. ایک تیسری چیز بھی خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور وہ ہے غریزہ. نام پہلے کا لیا ہوا ہے. آج اگرچہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن اسی مختصر چند منٹوں میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ مفہوم بھی عرض کر دوں تاکہ سمجھ سکیں کہ فطرت کیا چیز ہے. غریزہ انسان کے اندر ایک تیسرا پہلو ہے، طبیعت سے ہٹ کر، فطرت سے ہٹ کر ایک تیسرا پہلو ہے. البتہ طبیعت سے منسلک ضرور ہے، طبیعت سے اس کا تعلق ضرور ہے، لیکن ہے الگ. وجود اس کا جدا ہے، کام اس کا جدا ہے، کارکردگی اس کی جدا ہے. غریزہ کی غریزہ صرف حیوانات کے اندر ہے، جاندار چیزوں کے اندر جو حرکت کرتی ہیں. طبیعت سب کے ساتھ مشترک ہے. ہر جسم، ہر وہ چیز جس کا جسم ہے، اس کی طبیعت بھی ہے. پانی کی طبیعت ہے،
گھاس کی طبیعت ہے، درخت کی طبیعت ہے، پتھر کی طبیعت ہے، مٹی کی طبیعت ہے، آگ کی طبیعت ہے، ہوا کی طبیعت ہے، آکسیجن کی طبیعت ہے، ہائیڈروجن کی طبیعت ہے. ہر چیز جو جسمانی وجود رکھتی ہے اس کی ایک طبیعت ہے، اس کی ایک ذات ہے. وہ خصوصیات ساری اس حقیقت کی خدا نے رکھ کر بند کر دیا. جب بند کیا اس کا نام طبیعت پایا، چونکہ تب بند کرنے کو کہتے ہیں، بند کر کے اس کے اوپر مور لگانے کو کہتے ہیں. خدا نے سب چیزوں کی خلقت بنائی، وجود بنایا، بنا کر مکمل کر کے جب بند کر دیا، مور لگا دی، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ طبیعت. پانی کو جو کچھ چاہیے تھا خدا نے اس کے اندر رکھ دیا، پانی کی طبیعت بن گئی. ہوا کو جو چاہیے تھا ہوا کے اندر رکھ دیا، مکمل کر دیا. اتنا مکمل کر دیا کہ اب ہوا کو کسی ایک اور مالیکیول کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو چاہیے تھا خدا نے اس کے اندر رکھ دیا. طبیعت مکمل کر دی. طبیعت نام ہی اسی وجہ سے پڑا، یعنی مکمل ذات. طبیعت کا اگر آزاد ترجمہ کریں اصطلاحی معنی، نہ لغوی معنی طبیعت کا، اصطلاحی معنی اگر ذہن میں رکھنا چاہیں، خصوصاً یہ میرے جوان دوست طلبہ عزیز، اگر طبیعت کا ترجمہ کرنا چاہیں یا ذہن میں رکھنا چاہیں اصطلاحی معنی، یعنی مکمل ذات. کسی جسمانی چیز کی مکمل ذات کا نام طبیعت ہے، لیکن جسمانی طبیعت ہے. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کا امتیاز ہے یہ کہ وہ جان و حیات بھی رکھتی ہیں. طبیعت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حیات بھی ہے، نشو و نما بھی ہے ان کے اندر. جس طرح پودا نشو و نما کرتا ہے، اور نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حرکت بھی ہے، حرکت بھی کرتی ہیں، اور تولید نسل بھی ہوتی ہے ان کی، یعنی ان سے انہی جیسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ان کو حیوانات کہتے ہیں. ان حیوانات کے اندر خداوند تعالیٰ نے ایک تیسری چیز بھی رکھی ہے، ان کی حیوانی ضرورت ہے. وہ تیسری چیز، اس کو میں مثال کے ساتھ عرض کروں گا. مثال شاید بعضوں کو سمجھ نہ آئے. جن کا تعلق تھوڑا بہت کمپیوٹر کی دنیا سے ہے، کہ اب آج کل سب کا ہے، جو تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ بھی موبائل کمپیوٹر تقریباً سبھی آشنا ہے. کوشش کروں گا کہ ایسے عرض کروں کہ سب سمجھ جائیں کہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. البتہ تعلیم یافتہ ہیں الحمدللہ سب، اور آشنا ہیں ہر چیز سے. کمپیوٹر میں چند چیزیں، جہاں تک میری ناک ہے، مجھے نہیں آتا کمپیوٹر، نہ چلانا آتا ہے، نہ میرا شعبہ ہے. سنی سنائی باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو آپ سے ہی سنی. کمپیوٹر کے اندر دو شعبے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہارڈ ویئر ہے اور ایک کا سافٹ ویئر ہے. ہارڈ ویئر وہ مشینری ہے جو بنائی جاتی ہے اور اس کو جوڑا جاتا ہے، اور جوڑ کر ایک مکمل مشین بنائی جاتی ہے. اور سافٹ ویئر اس کے اندر اسی مشینری کو چلانے کے لیے اس کے پروگرام ہوتے ہیں. کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو آپ خود اپنی مرضی سے اس کے اندر ڈالتے ہیں. کمپیوٹر خرید کے لے آتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر ڈالتے ہیں. مثلا آپ ونڈوز ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ وہ اسے چلائیں. کوئی بھی چلا سکتے ہیں آپ، جو چیز آپ پسند کرتے ہیں. ونڈوز ڈال سکتے ہیں آپ اس میں، وسٹا ڈال سکتے ہیں اس میں، آپ لینکس ڈال سکتے ہیں آپ اس میں، جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. آپ بینک میں ہیں، آپ کی ضرورت حساب و کتاب ہے، اکاؤنٹس کا کام ہے، ایک سافٹ ویئر لیا آپ نے جو آپ کے حساب و کتاب کو آپ کو بنا کر دے اور آپ اس میں محفوظ رکھیں اور کریں حساب. اگر آپ کا تعلق شعبہ تعلیم سے، ایجوکیشن سے ہے، اس طرح کا ایک سافٹ ویئر لے لیتے ہیں. آشنا ہے الحمدللہ ہر چیز کے. سافٹ ویئر ہر قسم کی ضرورت اور ہر قسم کا مقصد، اس کے لیے سافٹ ویئر بنا ہوتا ہے جو آپ باہر سے بنا کر اس میں ڈال دیتے ہیں یا بنوا لیتے ہیں. کمپیوٹر خرید کے گھر لے آتے ہیں،
گھر لا کر پھر اپنی ضرورت کے سافٹ ویئر اس میں بدلتے رہتے ہیں، ڈالتے بھی رہتے ہیں، نکالتے بھی رہتے ہیں، کبھی وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں، کرپٹ بھی ہو جاتے ہیں، آپ اس میں دوبارہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کمپیوٹر کی مشین لے کر آتے ہیں، ایک چیز جو پیدائشی طور پر اس کے اندر، یعنی جو کمپنی کمپیوٹر بناتی ہے، ایک سافٹ ویئر اس کے اندر وہیں سے ڈال دیتی ہے۔ کمپیوٹر کے اندر ایک شعبہ ہے، اگر میں صحیح اس کا نام لوں، اگر غلطی ہے تو آپ تصحیح کر دینا، پروسیسر ہوتا ہے اس کا، جی سی پی یو، جی اس کے اندر ایک سافٹ ویئر پہلے سے پڑا ہوتا ہے جو اس کو سٹارٹ کرتا ہے، چلاتا ہے، اور وہ پھر ساری مشینری کو سپورٹ کرتا ہے۔ پھر جو سافٹ ویئر آپ کے کام کے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ڈالتے بھی ہیں، نکالتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ جو کمپنی نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، اس کو نہیں بدل سکتے آپ، چونکہ وہ بدلیں گے تو یہ کمپیوٹر اس کا نام ہی نہیں رہے گا، اس کا نام ہو جائے گا سکریپ، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ پہلے سے جس کمپنی نے ہارڈ ویئر بنایا تھا، ہارڈ ویئر بناتے ہی یہ سافٹ ویئر اس کے اندر ڈال دیا تھا، اس کی رگوں میں ڈال دیا تھا۔ کیوں ڈال دیا تھا؟ اس لیے کہ اس کمپیوٹر کو چلنے کے لیے، سٹارٹ لینے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اگر چپ بناتے ہیں، اسی طرح رہنمائی کرتے جائیں ساتھ ساتھ، ایک چھوٹی چپ بناتے ہیں، اس کے اندر اپنی ٹیکنالوجی جو خاص ہے اس کے ذریعے سے اس کے اندر وہ الیکٹرانک پروگرام ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے، اس کے اندر اس چھوٹی سی چپ میں یہ سب کچھ ڈال دیتے ہیں۔ موبائل میں بھی ایسے ہی ہے، موبائل جب آپ خریدتے ہیں تو موبائل میں بہت ساری چیزیں آپ خود اضافہ کرتے ہیں، نمبر آپ ڈالتے ہیں، اس میں آپ ٹونز ڈالتے ہیں، گانے ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا زہر مار اس میں ڈالتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو موبائل کمپنی جس نے یہ بنایا ہے آپ کا سیل، اس کے اندر بناتے ایک چپ رکھی ہے، اس چپ کے اندر کچھ سافٹ ویئر اس نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ سافٹ ویئر ضروری ہے، موبائل اسی کی وجہ سے موبائل ہے، اگر وہ نہ ہو یہ آن بھی نہیں ہوگا، آپ بے شک دباتے رہیں یہ آن نہیں ہوگا، وہ فقط اخروٹ توڑنے کے کام آئے گا جس کے اندر یہ چپ موجود نہ ہو۔ ایک ڈیوائس ہے جس کے اندر پروگرام انہوں نے الیکٹرانک فائل بڑی ریزاکاری سے، بڑی باریک بینی سے اور بڑی مہارت سے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ جب تک یہ موبائل آپ کے پاس ہے وہ فائل اس کے اندر رہے گی، وہ اس کے اندر رہے گی، باقی چیزیں آپ بدلتے رہیں، اس کے مختلف شعبے آپ چینج کرتے رہیں۔ امید ہے درست بیان کیا ہوگا، اگر غلطی ہو گئی ہے تو ٹھیک کر لینا، چونکہ آپ کا شعبہ ہے، زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مقصود ذہن تیار کرنا تھا، پہلے بھی کہا نا، مثال جب آتی ہے تو پہلے ذہن کو کھولیں دروازہ تاکہ مثال اندر جائے، اور پھر جب مثال ذہن کو تیار کر لے پھر مثال سے کہیں گے اب آپ باہر جائیں، اب اصلی مہمان کو آنے دیں، اب اصلی مہمان کی باری آ گئی۔ یہ بات تو سمجھ گئے نا کہ جب کمپیوٹر بنتا ہے اس کے اندر سی پی یو ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک چپ ڈال دیتے ہیں جس کے اندر اس کا اصلی سافٹ ویئر ڈلا ہوتا ہے جو اس کو چلاتا ہے، جو یہ آپ آن کرتے ہیں وہ رن کرتا ہے ساری چیزوں کو، اور باقی سارے شعبے اس کی وجہ سے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ہارڈ ویئر اس کی وجہ سے چلتی ہے، آپ کا سی ڈی روم اس کی وجہ سے چلتا ہے، اس کا سارا پروگرام اس کی وجہ سے چلتا ہے، اصلی کارکردگی دار و مدار سارا اس پر ہوتا ہے۔ اسی طرح موبائل جب آپ آن کرتے ہیں، آف کر کے آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چپ آن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی ڈالی ہوئی چیزیں آہستہ آہستہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں۔ انسان نے جو کچھ بنایا ہے ابداع نہیں کیا، یعنی بغیر ماڈل کے نہیں بنایا، انسان نے جو کچھ بنایا ہے بغیر ماڈل کے نہیں بنایا۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کی سائنس کی ایجادات دو طرح کی ہیں، کچھ انکشافات ہیں، وہ کچھ ایجادات ہیں، یعنی انسان نے یہ ایجاد کیا ہے۔ در واقع انسان نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا، چونکہ ایجاد کرنا انسان کا کام نہیں ہے، انسان کا کام صرف کشف کرنا ہے۔
کشف کرنا انسان کا کام ہے، ایجاد کرنا اللہ کا کام ہے۔ ایجاد یعنی وجود دینا، ہستی دینا۔ ہستی ہر چیز کو اللہ نے دی ہے، انسان فقط اس کو کشف کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے۔ انسان کبھی کسی چیز کو ایجاد نہیں کر سکتا، کریٹ نہیں کر سکتا، کریٹر نہیں ہے انسان۔ انسان کے اندر فقط کشف کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سب کو جو کچھ اس نے کیا کشف کیا ہے، فارمولے کشف کیے ہیں، قوانین کشف کیے ہیں، ضابطے کشف کیے ہیں، حقائق کشف کیے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی مہارت ہے انسان کی کہ کائنات کے اندر خدا نے ان ذروں کے اندر کیا کچھ راز چھپائے ہوئے ہیں، اور اس انسان کو عقل دی ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ یہ راز تلاش کرے جو اللہ نے چھپا دیے ہیں۔ ذرے ذرے میں کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور ہمیں کشف کا آلہ دے دیا ہے۔ اس کی مدد سے جا کر یہ سارے راز کشف کرو، کشف کرو۔ انسان نے کوئی چیز بغیر ماڈل کے نہیں بنائی۔ یہ جو کچھ انسان نے کمپیوٹر کے نام پہ بنایا ہے یا موبائل کے اندر یہ چپ ڈالی، یہ در حقیقت الہام لیا انسان نے حیوان کی زندگی سے۔ اب آپ حیوانات کو دیکھیے، حیوانات جب پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی حیوان ہو، جاندار جو ہی پیدا ہوتا ہے، ابھی پہلا دن ہے جاندار کے بچے کا، اس کے اعمال پہ غور کریے۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ جب آپ فروٹ کھاتے ہیں، کھول کے 2 منٹ لیٹ کھا لیں، حرج نہیں ہے۔ 2 منٹ لیٹ کھا لیں، ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، غور کر لیں، جو فروٹ آیا ہے اس کو مطالعہ کر لیں، قدرت خدا بھی تو دیکھ لیں اس میں۔ یعنی خدا نے ان فروٹس کے اندر، ان پھلوں کے اندر 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پیٹ کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، مغز کا سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ جانور کے سامنے جب کھانے کی چیز آتی ہے تو چونکہ جانور کو عقل نہیں دی، صرف پیٹ دیا ہے، وہ سمجھے بغیر اس کو پیٹ میں ڈال لیتا ہے۔ لیکن انسان کو کہا گیا ہے کہ پیٹ میں ڈالنے سے پہلے مغز سے سمجھ لے اس کو، یہ ہے کیا چیز، یہ بنائی کیسے ہے میں نے۔ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے ذرا ان میں غور کر لیں کہ کہاں سے انسان کے ذہن میں یہ چیز آئی، کیوں ایسی چپ موبائل کے اندر ڈالے اور کمپیوٹر کے اندر ڈالے، اور جو ہی اس کو آن کریں تو سب کچھ اس کے اندر فیڈ کیا ہوا ہو، سب کچھ اس کے اندر بھرا ہوا ہو کہ اس کو چلنا کیسے ہے، اس کو آن کیسے ہونا ہے، اس کو سٹارٹ کیسے ہونا ہے، یہ چیزیں منظر عام پر آ جائیں۔ یہ چپ انسان نے الہام کہاں سے لیا؟ انسان نے حیوانات کی زندگی سے، جانداروں کی زندگی سے۔ جب حیوان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہی پیدائشیں جو آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، بھیڑ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی پہلے آدھے گھنٹے میں جو ہی پیدا ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے، چونکہ اعضاء اس کے جکڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اعضاء سیدھے کرنے ہیں۔ اس کو کہاں سے پتا کہ میری پہلی ذمہ داری اپنے اعضاء سیدھے کرنے ہیں؟ جب اعضاء سیدھے کر لیتا ہے، سارے ایک ایک کر کے غور کرتے رہے، اس کو پڑھیں۔ اس کی ماں کو بھی بتایا گیا ہے، بکری کو پتا ہے کہ بچہ دنیا میں آ گیا، میرا کام صرف اس کو دنیا میں منتقل کرنا نہیں ہے۔ وہ اس وقت بکری شدید درد کے عالم میں مبتلا ہوتی ہے۔ ولادت آسان کام نہیں ہے، ولادت سخت ہے، انسان کی ولادت بھی، حیوان کی ولادت بھی۔ قرآن نے استعمال کیا لفظ کرہن، یعنی دشواری کے ساتھ ولادت ہوتی ہے۔ ماں پہ بڑا قیامت کا منظر گزرتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بکری جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس وقت شدید کرب و درد کے عالم میں ہوتی ہے۔ ابھی درد اس کا تسکین نہیں پایا ہوتا۔ جب بچہ اس کا آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اب اپنے درد کی طرف توجہ کرے، یا بجائے اس کے کہ اپنے پیٹ کی طرف توجہ کرے کہ مجھے کیا، یہ تو پیدا ہو گیا، میں تو کھانا کھاؤں، میں تو گھاس چروں، نہ، یہ کام نہیں کرتی۔ جو ہی بچہ اس کا باپ دنیا میں آتا ہے، فوراً رخ موڑ کے اس کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ نہ کہ اس کو میٹھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو چاٹنے میں، نہ، مزہ نہیں آتا، بلکہ اس بکری کو پتا اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کے اعضاء جکڑے رہے ہیں۔ چند مہینے رحم کے اندر اعضاء جکڑے رہے ہیں، جکڑے ہونے کی وجہ سے ان میں طاقت نہیں ہے، وہ فنکشن سارے ایکٹیو نہیں ہے، ان کو ایکٹیو کرنا ہے۔ ایک تو اس نے خود اپنے پاؤں پھیلانے ہیں،
تاکہ خون دوڑے ان رگوں کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اس کو باہر سے مدد دینی ہے, مساج دینی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زبان سے اس کو چاٹتی ہے. انسان جب فالج ہو جاتا ہے کہتے ہیں فزیوتھراپی کرو. فزیوتھراپی یعنی مساج دو اس کو. مساج سے کیا ہوتا ہے؟ رگوں میں خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. مالش کراتے ہیں تاکہ وہ مرا ہوا جسم یا مری ہوئی رگ زندہ ہو جائے. بکری کو پتا ہے کہ مجھے یہ کام میرا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. انسان نہیں یہ کام کرتا, اس کو پتا نہیں ہے کیسے کرنا ہے. بکری فوراً بچے کو مساج دینا شروع کر دیتی ہے. اس مساج سے اعضاء تو وہ خود کھولتا ہے لیکن باقی حصوں پر بکری زبان سے مساج دیتی ہے. مساج دے کے وہ رکا ہوا خون, رکا ہوا فنکشن سارے ایکٹیو کر دیتی ہے. آدھے گھنٹے کے اندر, بلکہ آدھے گھنٹے سے قبل وہ بچہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. ایک دو دفعہ گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام خوراک تلاش کرتا ہے. اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے میں بھوکا ہوں, مجھے اب خوراک چاہیے. اس سے پہلے یہ کام نہیں کرتا تھا ماں کے پیٹ کے اندر. کیوں؟ کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک نالی سے جڑا ہوا تھا, آٹومیٹک خوراک کا انتظام تو پہنچ رہی تھی اس کو. لیکن اب اس کو پتا چل گیا کہ اب وہ نظام ختم ہو گیا, مفت خوری ختم ہو گئی. اب خود ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے, اب خود تلاش کرنی ہوگی, اب خود جستجو کرنی ہوگی. جستجو کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے, کھڑے ہو کر تلاش کرتا ہے خوراک کی. بہت ساری چیزیں وہاں کھڑی ہوتی ہیں, بہت سارے جانور کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کی طرف نہیں جاتا, وہ صرف اپنی ماں کی طرف جاتا ہے. اور ماں کا وجود بھی, بعض مائیں, بعض جانور عجیب و غریب بے ڈنگے سے ہیں, سب کچھ ان کا جسا اس کو دیکھ کر اسے پتا ہوتا ہے کہ میری خوراک کا انتظام کہاں پر ہے. اسے معلوم ہے کہ میری خوراک کا انتظام کہاں پر ہے اور سیدھا اس کے پیچھے جاتا ہے. تھوڑی سی چند منٹوں کی تگ و دو کے بعد وہ اپنی خوراک حاصل کر لیتا ہے. یہ وہ مناظر ہیں جو آپ نے روزانہ گھروں میں اور اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھے ہوں گے. خوب سوال کہ یہ حیوان کا یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا, کسی نے کلاس نہیں لی اس کی, ابھی کسی نے سکھایا نہیں اس کو, کسی نے پڑھایا نہیں اس کو, کسی نے جتلایا نہیں اس کو, اس نے کوئی ماڈل نہیں دیکھا پیدا ہوتے ہی, کسی کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پیدا ہوتے ہی فوراً پہلے انگڑائی لے کے اپنے بازو, ہاتھ بازو سیدھے کیے, ماں نے اس کو مساج دینا شروع کی اور اس کے بعد وہ اٹھنے کی کوشش کی. اٹھ کے کھڑا ہو کے سب سے پہلے دودھ کی تلاش میں, خوراک کی تلاش میں گیا. خوراک کا ایڈریس بھی جانتا ہے کہ کہاں ہے خوراک. یہ تو آج پیدا ہوا ہے, اس نے تو مشاہدہ نہیں کیا, ابھی تو دیکھا نہیں اس نے, ابھی تو کسی کی تقلید نہیں کی. اسے کہاں سے معلوم؟ اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے جب اس کی طبیعت خدا سنوار رہا تھا, اللہ جب اس کی طبیعت بنا رہا تھا, اس کی طبیعت کے اندر ایک چپ خدا نے رکھ دی تھی. اس چپ کے اندر اس کی ساری ضرورتوں کو فیڈ کر دیا تھا. فیڈ کر کے اس کی ذات بند کر کے طبیعت بنا کر اسے کہا اب تو مکمل ہے, دنیا میں چلا جا. جو اس دنیا میں آتا ہے وہ چپ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور پیغام دیتی ہے اس کے اعضاء کو کہ اب تجھے یہ کرنا ہے, اب تجھے یہ کرنا ہے. وہی خصوصیات جو خدا نے اس کی وجود و طبیعت کے اندر رکھ دی ہیں, انہی کا نام غریزہ ہے. اس کا نام غریزہ. غریزہ یعنی آگہی, ایسی آگہی جو پیدائشی طور پر وجود کے اندر رکھ دی گئی ہے. رہنمائی جو پیدائشی طور پر وجود کے اندر رکھ دی گئی ہے. ایک خاص حالت جو موجود, زندہ جانور کے اندر رکھ دی گئی ہے. زندہ جانور کے اندر یہ مخصوص ہے زندہ جانور کے ساتھ. جو زندہ نہیں ہے, پتھر کے اندر غریزہ نہیں ہوتا, طبیعت ہوتی ہے, غریزہ نہیں ہوتا. درخت کے اندر طبیعت ہوتی ہے, غریزہ نہیں ہوتا. یہ جاندار کے اندر ہوتا ہے. کیوں؟ کہ درخت نے حرکت نہیں کرنی, صرف نشو و نما کرنی ہے. پتھر نے حرکت نہیں کرنی, جگہ نہیں بدلنی, لیکن اس نے حرکت کرنی ہے. اس نے نشو و نما بھی کرنی ہے اور حرکت بھی کرنی ہے, اعمال بھی اس نے انجام دینے ہیں. اس کو ٹانگیں دی گئی ہیں,
اس کا ایک خاص ترتیب سے جسہ وجود بنایا گیا ہے. اس وجود کو اندرونی رہنمائی کی ضرورت ہے. وہ رہنمائی خدا نے پیدائشی طور پر ہر جاندار کے اندر رکھ دی ہے. اب حیوانات کی دنیا میں جائیں، حیرت انگیز حیوانات کی دنیا ہے. لیکن پہلے ذرا لفظ غریزہ اور اس مطلب میں جوڑ پیدا کر لیں کہ اس کو غریزہ کیوں کہا گیا، اس کا نام غریزہ کیوں رکھا گیا. اس کا نام طبیعت، اس کا نام فطرت، اس کا نام غریزہ ہے. غریزہ ہے کہ کیوں کہا گیا اس کو غریزہ؟ اس اندرونی پیدائشی آگہی کو جو جاندار کے اندر خدا نے رکھ دی ہے. غریزہ، غرض، غین رے زے زوادنا، غین رے زے، رے زے، رے لے کے اوپر نقطہ ڈال دیں، زے کہتے ہیں جس کو. چند لفظ ہیں، حرف ہیں عربی زبان کے اندر جو ایک جیسے ہیں، زوئے، زواد، زال، زے. انگریزی میں ایک ہی ہے، زی، بس. باقی الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن عربی زبان میں چار حرف، چار ہیں. تھوڑا سا ان میں فرق ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے، ہندیوں کے لیے مشکل ہے ان میں فرق کرنا. وہ سب کو زے ہی کہتے ہیں. عرب جو مرضی ہے کہے، لیکن ہم نے اس کو زے، حرج نہیں ہے، زے ہی کہیں آپ اس کو، لیکن لکھنے میں کم از کم اسے دوسروں سے الگ کر لیں. رے زے، غین رے زے. غرضہ، غریزہ، اس غریزہ اس غرض سے ہے یا غرضہ سے ہے. غین، غین نہ، ابھی غرض کی ہجے کر رہا ہوں، غرض کے. غریزہ بنانا ہے، ابھی غریزے کا میٹیریل ابھی دینا ہے، ابھی اسے غریزہ بنانا ہے. غرض، جہاں سے غریزہ بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ مصدر. غین رے زے، یہ اس کی بنیاد ہے، اس سے بنا ہے غریزہ. غرض کا معنی سمجھ میں آئے گا تو غریزے کا معنی سمجھ میں آئے گا. جیسے کہا نا، فطر کا معنی سمجھ میں آئے گا تو فطرت کا معنی سمجھ میں آئے گا. طب کا معنی سمجھ میں آئے گا تو طبیعت کا معنی سمجھ میں آئے گا. غرض گاڑنے کو کہتے ہیں. گاڑنے کو، کوئی چیز زمین میں اگر گاڑ دیں آپ، جس طرح پودا، بیج بونے کو ہرس کہتے ہیں، دانا زمین کے اندر ڈالنے کو ہرس کہتے ہیں. لیکن بعض درخت جو پودے ایسے ہیں کہ ان کے لیے بیج نہیں بونا پڑتا، بلکہ کلم لگانی پڑتی ہے ان کی، یا ان کی پنیری اگی ہوئی وہ اٹھا کر دوسری جگہ اس کو کیاری میں لگانا ہوتا ہے. جب آپ پودا لگا رہے ہیں، پنیری لگا رہے ہیں یا اس کی کلم لگا رہے ہیں، تو زمین کو کھودتے ہیں تھوڑا سا گڑھا بنا کر، اور اس کے اندر رکھتے ہیں ٹہنی کو، قلم کو، اور پھر اس کو بھر دیتے ہیں. اس کو اردو میں کہتے ہیں گاڑنا. زمین میں گاڑنا، زمین کھود کر اس کو مٹی میں گاڑ دیا. عرب اس گاڑنے کو غرض کہتے ہیں. غرضہ یعنی کوئی چیز زمین میں گاڑ دینا. کچھ چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ گڑیں زمین کے اندر، اوپر نہیں ہونی چاہیے، اندر جائیں زمین کے. ان کو غرض کہتے ہیں. جو چیز بھی اندر گڑ جائے، اور جو چیز اندر گڑ جاتی ہے اس کی ایک خصوصیت ہے. جو چیز زمین میں گاڑ دیں آپ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گاڑنے کے بعد وہ زمین کے اندر جڑیں پھیلا لیتی ہے. جب قلم لگاتے ہیں آپ تو سیدھی سی ٹہنی ہوتی ہے کٹی ہوئی، آپ اس کو گاڑ دیتے ہیں. اگر چند ہفتوں کے بعد جا کر اس کے ارد گرد کا علاقہ خالی کر کے دیکھیں یا اس کو کھینچ کے باہر نکال کے دیکھیں تو آپ کو جڑیں نظر آئیں گی. اس نے زمین کے اندر اپنی جڑیں پھیلا لی ہیں. جڑیں پھیلاتی ہے کیوں؟ تاکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے تو زمین میں گاڑ دیا کسی نے، لیکن گاڑنے والے سے زیادہ اکھاڑنے والے ہیں زمین کے اوپر. جتنے گاڑنے والے ہیں اس سے زیادہ اکھاڑنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں درخت بونے والے کتنے ہیں، کاٹنے والے کتنے ہیں. باغ لگانے والے کتنے ہیں، باغ ویران کرنے والے کتنے ہیں. یہ پتا ہے اس کو کہ مجھے جڑیں اپنی مضبوط کرنی ہے، زمین کے اندر مضبوط کرنی ہے، دور تک لے جانی ہے، تاکہ مجھے اکھاڑنا آسان نہ ہو. اکھاڑنا آسان نہ ہو. جب گاڑا ہے کسی نے تو اس طرح سے گاڑے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر دور تک چلی جائے، مضبوط ہو جائے، پکڑ لے زمین کو، اسے اکھاڑا نہ جا سکے.
اس لیے جو چیز زمین میں گڑتی ہے، گڑنے کے بعد جڑیں بھی پھیلا دیتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ مضبوط جب ہو جائے، سخت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غرض کیا آپ نے، یعنی ایسا گاڑ دیا کہ زمین کے اندر راسخ ہو گئی یہ چیز، اب معمولی زور سے یہ باہر نہیں آتی۔ غریزہ اسی گڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جسے گاڑ دیا گیا ہو، اور اس طرح سے گاڑ دیا گیا ہو کہ وہ راسخ ہو جائے، رچ بس جائے زمین کے اندر، اس طرح سے کہ اب اس کو باہر نہ نکالا جا سکے۔ اگر باہر نکالیں تو جس زمین میں، جس مٹی میں وہ گڑی ہوئی ہے، وہ مٹی بھی ساتھ باہر آ جاتی ہے نا مٹی۔ پودا اگر آپ باہر اکھاڑیں تو جس مٹی میں جڑیں اس کی دھسی ہوئی ہیں، وہ مٹی بھی ساتھ باہر آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ غرض ہے۔ غریزہ یعنی گڑی ہوئی چیز، راسخ چیز، دھسی ہوئی چیز، مضبوط چیز۔ اردو زبان میں اسی کے لیے جبلت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ جبلت بھی اردو لفظ نہیں ہے، عربی لفظ ہے۔ جبلت جبل سے ہے، اسی کو جبلت بھی کہتے ہیں۔ جبلت کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ پہاڑ مضبوطی کا نام ہے، پہاڑ کو ہٹایا نہیں جا سکتا، سرکایا نہیں جا سکتا۔ تو غریزہ اس خاصیت اور خصوصیت کو کہتے ہیں جو انسان کے وجود کے اندر خدا نے ڈال دیا، یا حیوان کے وجود کے اندر اللہ نے ڈال دیا، اور اتنا گاڑ دیا، اتنا راسخ کر دیا کہ اب نکالنے سے بھی باہر نہیں نکلتا، بلکہ پہاڑ کی طرح، جبل کی طرح راسخ ہو گیا ہے۔ اس کو جبلت کہہ دیتے ہیں۔ غریزہ اس چیز کا نام ہے، ان خصوصیات کا نام ہے، ان رجحانات کا نام ہے، ان تمایلات کا نام ہے، ان گرائشات کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر پیدائشی طور پر، حیوان کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں اور اتنی راسخ کر دیے ہیں کہ اب کھینچ کے نکالنے سے بھی نہیں نکلتی۔ اگر ان میں سے کسی کو نکالا تو ساتھ انسانیت بھی باہر آ جائے گی، ساتھ حیوانیت بھی باہر آ جائے گی۔ یہ احساسات اور یہ رجحانات یہ الگ سے انتظام کر کے اللہ نے رکھے ہیں۔ بس توجہ فرمائیں، انسان بناتے ہوئے خدا نے پہلے اس کا جسم بنایا، جسم بنا کر طبیعت بنائی، طبیعت کو مکمل جب کر دیا، اس کے اندر الگ سے فیڈ کیے، غریزے فیڈ کیے، کیونکہ یہ غریزے انسان کی ضرورت ہیں، انسان کی حیوانی ضرورت ہیں، نہ انسان کی انسانی ضرورت ہے۔ لیکن اس موجود کو جس میں طبیعت بنائی، ابھی جسم مکمل کیا، جسمانی مرحلہ مکمل کیا، جسمانیت اس کی مکمل کر کے اب اس کا حیوانی مرحلہ مکمل کرنا ہے۔ حیوانی مرحلے کی تکمیل کے لیے اس کے اندر غرائز رکھے، رجحانات و تمایلات رکھے، تاکہ یہ اپنی حیوانی زندگی برقرار رکھ سکے۔ جب اس کی حیوانی منزل تمام ہو گئی، اب وقت آیا فنفخت فیہ من روحی، اب اس کو میں نے انسان بنانا ہے، اب اس کو میں نے اگلے مرحلے میں ڈالنا ہے۔ اس وقت اللہ نے اس کے اندر فطرت رکھ دی، تو انسان کس چیز کا نام ہوا؟ انسان طبیعت، غریزے اور فطرت کے ملاپ کا نام انسان ہو گیا۔ جس میں فطرت نہ ہو، صرف غریزہ اور طبیعت ہو، وہ حیوان ہے، اور جس کے اندر غریزہ بھی نہ ہو، فقط طبیعت ہو، وہ فقط جمادات ہے۔ انسان کے اندر غریزے ہیں، فراوان غریزے ہیں، ہر حیوان کے اندر غریزے ہیں۔ بھوک ایک غریزہ ہے، پیاس ایک غریزہ ہے، یہ گاڑ دیا خدا نے ہمارے اندر، غریزہ ہے۔ پیدائشی طور پر چپ ڈال دیا اللہ نے کہ پیدا ہوتے ہی اس کا احساس کرو گے تم، پھر آہستہ آہستہ زندہ ہوتے ہیں، غریزے بیدار ہوتے ہیں۔ شہوت بھی ایک غریزہ ہے۔ اب انسان کو اختیار دے دیا کہ اے انسان، تو طبیعت بھی ہے، تو غریزہ بھی ہے، اور تو فطرت بھی ہے، لیکن تیری انسانیت تیری طبیعت کی وجہ سے نہیں، تیرے غریزے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تیری فطرت کا نام انسانیت ہے۔ چونکہ باقی چیزیں تجھ میں اور دوسروں میں مشترک ہیں، وہ تیرے اندر بھی ہیں، دوسرے جانداروں کے اندر بھی ہیں۔ اب تجھے میں نے بھیجا ہے زمین کے اوپر بننے کے لیے، لیکن کیا بننے کے لیے؟ طبیعت بننے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی طبیعت کی پرورش کے لیے نہیں بھیجا، غریزوں کی پرورش کے لیے نہیں بھیجا، چونکہ غریزے میں نے خود فیڈ کر دیے ہیں تیرے اندر۔ وہ سافٹ ویئر اب تجھے نہیں ڈالنے ہیں، وہ میں نے ڈال دیے ہیں، وہ کمپنی کے ڈلے ہوئے ہیں، انہیں نہیں چھیڑ سکتا۔ تو تیرے لیے شعبہ پورا فارغ رکھ دیا ہے کہ وہ صرف تجھے کرنا ہے، وہ ہم نے کام نہیں کیا، اس کا فریم بنا دیا، لیکن اس کے اندر سب کچھ تو نے خود ڈالنا ہے، اور وہ تیری فطرت ہے۔
تیری فطرت ہے، یہ فریم بنا دی ہم نے، اس کے اندر سب کچھ تو نے ڈالنا ہے، اور جو تو ڈالے گا وہی بنے گا، تو وہی بنے گا تو۔ یہاں سے اب انسان کا اصلی کام شروع ہوتا ہے، انسان کی ذمہ داری فطرت کی پرورش۔ جی یہ ارتقا ہے، انسان کی ساخت کا ارتقا ہے، مرحلہ بے مرحلہ بنا ہے، ارتقا ہے، انسان کی خلقت کا ارتقا ہے۔ یعنی مٹی تھا، جیسے کل اشارہ کیا تھا کہ خداوند نے فرمایا میں نے مٹی سے انسان بنایا ہے، مٹی سے بنا کر اس کے اندر حیات ڈالی ہے، حیوانی مرحلہ شروع ہوا، حیوانی مرحلے میں پہنچا کر پھر اس کے اندر انسانی مرحلے کا آغاز کیا۔ یہ ارتقا ہے انسان کی، یہ ارتقا جو بہت سارے علماء نے اپنی اپنی زبان میں، وقت ختم ہو گیا ہے ورنہ میں وہ مولانا روم کی زبان سے بھی آپ کو یہی ترجمہ قرآن کی آیت کا سناتا جو خداوند نے سورہ مومنون میں بیان کیا ہے، لیکن وہ بات کے لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہی معرکہ ہے جو بعض ہار جاتے ہیں، جب انسان پہچان نہ سکے کہ میں کیا ہوں، اس بیچ میں انسانیت کا راستہ گم کر بیٹھتا ہے، یا فقط طبیعت کی پرورش میں رہتا ہے، یا غریزے کی پرورش میں رہتا ہے، یا پھر اگر اس کو فرصت مل جائے تو اپنی فطرت کی پرورش کرتا ہے۔ فطرت کمال یافتہ آ جاتی ہے کربلا میں، طبیعت کمال یافتہ بھی آ جاتی ہے کربلا میں، اور غریزہ جو کمال یافتہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے کربلا میں۔ لہذا ایک طرف طبیعت و غریزے کی حد تک رکی ہوئی انسانیت اور رکا ہوا انسان، اور ایک طرف طبیعت و غریزے کو تسخیر کر کے فطرت کے مقام پہ پہنچا ہوا انسان، دو لشکر۔ بات سادہ نہیں ہے۔ کوفی کیوں نہیں آئے؟ ہم ان کی سیاسی وجوہات تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم ان کی اجتماعی اور سماجی وجوہات تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم بعض کاموں کی مادی وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ کیوں آج مجالس میں بعض لوگ نہیں ہیں؟ ہم ان کی شاید امنیتی وجوہات تلاش کرتے رہتے ہیں، ملک کی سلامتی کی وجوہات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نہ عزیزان، بعض میدان جو خالی رہ جاتے ہیں اس وجہ سے خالی نہیں رہ جاتے کہ سماجی وجوہات ہیں، اجتماعی وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات ہیں، بلکہ یہ میدان اس وجہ سے خالی رہ جاتے ہیں چونکہ انسانی وجوہات ہوتی ہیں۔ فطرت اس میدان سے باہر رہ ہی نہیں سکتی جس میدان میں اس کو ہونا چاہیے، اور غریزہ اس میدان سے باہر رہ ہی نہیں سکتا جس میدان میں اس کو ہونا چاہیے۔ غریزہ بھی اپنے میدان میں آ جائے گا، فطرت بھی اپنے میدان میں آ جائے گی۔ کوفی کیوں نہیں آیا کربلا میں؟ شوق تھا اس کو، آرزو تھی اس کی، لیکن آ نہیں سکا، چونکہ کربلا تک آنے کے لیے صرف طبیعت و غریزہ کافی نہیں، فطرت بھی درکار تھی۔ وہ اس شعبے میں ادھورا تھا، وہ اس شعبے میں ناکام تھا۔ فطرت کو پروان چڑھایا ہوا ان میادین کے اندر آتا ہے اور ان کو خدا کا خطاب آتا ہے۔ انسان جب نفس مطمئنہ بنتا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو آ جا، اب خدا تجھ سے راضی ہے، تو خدا سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ ہم معاذ اللہ اللہ کو بچہ سمجھتے ہیں، اس طرح بچے کو ٹافیوں پہ راضی کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ بھی ایسے راضی ہوتا ہے۔ نہ عزیزان، باسی روٹی اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، گندے کپڑے اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، خود اچھی چیزیں کھا کر باقی ماندہ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے کہ وہ گوہر جو میں نے دیا تھا دکھا مجھے، اگر وہ سنبھال کے لائے ہو اللہ راضی ہے تجھ سے، اگر وہ ضائع کر دی ہو اللہ راضی نہیں ہے۔ خدا وہ اپنا گوہر دیکھتا ہے۔ فطرت اللہ، اے میرا بندہ، فطرت اللہ، وہ میری فطرت جو میں نے رکھی تھی تیرے اندر وہ کہاں گئی؟ اللہ فطر الناس علیہا، تو غریزے ابھرے ہوئے لے کر میرے پاس آیا ہے،
تو بفری ہوئی طبیعت لے کر میرے پاس آیا ہے، میں نے تو تجھ سے فطرت مانگی تھی۔ اللہ راضی ہوتا ہے، انسان نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جب اس مقام پہ جا پہنچتا ہے۔ اور اگر فطرت کے اور طبیعت کے مارکے میں شکست کھا جائے، جانور سے بھی زیادہ پستر ہو جاتا ہے، شمر بن جاتا ہے۔ شمر جانور سے زیادہ پستر ہے، خولی جانور سے زیادہ پستر ہے، جانور سے زیادہ گھٹیا ہے۔ بل ہم ازل اولئک ہم کالانعام بل ہم ازل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کتنے پست ہو جاتے ہیں، اتنے پست ہو جاتے ہیں، اتنے پست ہو جاتے ہیں۔ جانور کبھی بھی پانی پی کر دوسرے جانور پہ راستہ بند نہیں کرتا۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی جانور کو، کتنا ہی وحشی جانور ہو، پانی پی کے ہٹ جاتا ہے، اسے پتا ہے دوسروں نے بھی پینا ہے۔ لیکن جب انسان پست ہو جائے، ان پر پانی بند کر دیتا ہے جن کے طفیل خدا نے پانی دیا ہوا ہے، ان پر پانی بند کر دیتا ہے۔ انسان جب گھٹیا ہو جائے، اپنے مقام سے گر جائے، جانور سے زیادہ پست ہو جاتا ہے۔ لیکن جب فطرت عروج پہ جا پہنچے، انسان دگرگن ہو جاتا ہے۔ عزیزان، آج کی مجلس منسوب ہے حضرت قاسم بن حسن سے۔ ایک منفرد مظلوم کربلا کے اندر، جس نے سید الشہداء کو زندگی میں رلا دیا۔ سب کی شہادت کے بعد سید الشہداء روئے، قاسم پہ زندہ روئے، زندہ تھے قاسم پہ روئے۔ شب عاشور سید الشہداء جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں گئے۔ بی بی نے عرض کی، بھیا یہ انصار جو چند ایک رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ، کیا یہ صبح ہمارے ساتھ ہی رہیں گے؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ صبح ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ باہر پہرے پہ کھڑے ہوئے انصاری نے یہ جملہ سن لیا، روتا ہوا دوڑتا ہوا سردار انصار حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا۔ حبیب ظلم ہو گیا۔ حبیب پریشان ہو کے اٹھے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آیا عمر سعد کا کوئی دستہ حملے کے لیے آ رہا ہے؟ کہنے لگے، نہیں، میں سید الشہداء کے خیمے کے باہر پہرا دے رہا تھا، بہن بھائی خیمے کے اندر باتیں کر رہے تھے۔ بہن نے بھائی سے کہا، بھیا یہ انصار جو آج شب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آیا کل دن کو بھی موجود ہوں گے؟ ان کی وفا پر اعتماد ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا، مجھے ان کی وفا پر اعتماد ہے، لیکن حبیب زہرا کی بیٹی کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے فوراً حکم دیا، تمام انصار کو خیمے میں اکٹھا کرو۔ سارے انصار جمع ہو گئے، صرف انصار کو بلایا گیا تھا۔ سید الشہداء سے کہا گیا، حضرت ذرا تشریف لائیں، چند لحظوں کے لیے زحمت گوارا فرمائیے، ہمیں کچھ عرض کرنا ہے۔ سید الشہداء تشریف لائے، دیکھا سب کے چہرے متغیر ہیں۔ امام نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حبیب کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے ثانی زہرا کو ہماری وفا پہ اعتماد ہے، مولا ہم اس رات کو صبح میں نہیں بدلنا چاہتے جب علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ اعتماد نہ ہو، ہمیں ابھی اذن جہاد دیجئے، ہم ابھی چاہتے ہیں اپنی وفا کا ثبوت دیں۔ سید الشہداء نے اس وقت جملہ فرمایا، تم میرے بڑے با وفا صحابہ ہو،
اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا، پروردگارہ تیرا شکر ہے، یہ صحابہ اور یہ ساتھی تو نے عطا فرمائے، ایسے تو میرے نانا کو بھی نہیں ملے تھے، ایسے تو میرے بابا کو بھی نہیں ملے تھے، ایسے تو میرے بھیا کو بھی نہیں ملے تھے۔ اجرکم ربکم۔ عزیز و سید الشہداء نے چراغ بجھا دیا اور ان صحابہ سے کہا کہ آج رات آخری رات ہے، کل جو بچ جائے گا یہاں مارا جائے گا، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، رات کی تاریکی میں جس کو جانا ہے اٹھ کے چلا جائے، جو چلا جائے گا میں ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی رہوں گا، میرا رب بھی راضی، میں بھی راضی۔ عزادارو، جس سے حسین راضی ہو جائے، جس سے رب حسین راضی ہو جائے، وہ یقیناً بہشت میں جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ پروانہ مل گیا، جب چراغ جلا کوئی بھی نہیں ہلا تھا اپنی جگہ سے۔ کیوں نہیں ہلا تھا؟ سید الشہداء نے کہا بھائی کیوں نہیں؟ کہنے لگے ہم جنت کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم بہشت کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم یہ گردنیں لے کر آئے تھے تیری راہ میں کٹانے کے لیے آئے تھے، ہم کس منہ سے باہر چلے جائیں؟ ابھی تو ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ہر ایک کو فرمایا تم بڑے باوفا صحابہ ہو، تم کل سب شہید ہو جاؤ گے۔ سب کو مقام شہادت بھی بتا دیا اور سب کو بہشت میں ان کا مقام بھی بتا دیا۔ جب ایک ایک کا نام لے کر سب کو سید الشہداء نے مقام شہادت بھی بتا دیا اور مجدہ بہشت بھی سنا دیا، جب سب خاموش ہو گئے تو خیمے کے کونے سے ایک آواز آئی، مولا آیا اس غریب کو یتیم سمجھ کر شہداء کی فہرست سے نکال دیا ہے؟ یہ آواز سید الشہداء کے لیے جانی پہچانی تھی، یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ کوئی اور پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، حسین نے یہ آواز پہچان لی۔ آواز پہچانتے ہی کیا فرمایا؟ قاسم بیٹا یہ تم ہو؟ یہ تو صحابہ کا مجمع تھا، یہ تو انصار کو بلایا گیا تھا، میں نے بنو ہاشم سے نہیں کہا تھا، میرے بیٹے آپ کیسے آ گئے اس خیمے میں؟ قاسم کیا کہتے ہیں؟ قاسم کہتے ہیں مولا میں نے دیکھا شہداء کے نام لیے جا رہے ہیں، شہادت کی بشارت دی جا رہی ہے، شہادت کا مجدہ سنایا جا رہا ہے، میں بھی خیمے میں داخل ہو گیا کہ شاید میرا نام بھی شہداء میں آ جائے۔ آپ نے سب کا نام بتا دیا لیکن قاسم کا نام نہیں آیا، تو میں یہی سمجھا شاید یتیم سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا ہے، یتیم سمجھ کے نظر انداز کر دیا ہے۔ سید الشہداء نے قاسم کو بلایا، گلے لگایا، ماتھا چوما اور آنسو سے گریہ کیا، آنکھوں سے گریہ کیا، آنسو روان تھے تو کیا فرمایا؟ میرے بیٹے تو موت کا نام لے رہا ہے، تو آرزو شہادت کر رہا ہے، تو میرے بھیا کی نشانی ہے۔ جب مجھے حسن مظلوم یاد آتے تھے قاسم میں تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، تو کیوں آرزو موت کر رہا ہے؟ قاسم کہتے ہیں مولا آیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا یا نہیں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں ہاں قاسم کل آپ بھی شہید ہو جاؤ گے اور اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ جب اصغر کا نام آیا تو قاسم پوچھنے لگے آیا اصغر میدان جنگ میں جائیں گے یا زرعین خیموں پہ حملہ کریں گے؟ سید الشہداء فرماتے ہیں نہ قاسم جنگ لڑنے جائیں گے، نہ وہ خیموں پہ حملہ کرنے جائیں گے، بلکہ قاسم پانی پینے جائیں گے، ایسی پیاس بجھے گی قاسم بھی شہید ہو جائیں گے۔ عزادارو روز عاشور وہ لحظہ آ گیا جب انصاری شہید ہو چکے، جب علی اکبر شہید ہو چکے، جب بنو ہاشم کے بڑے جوان شہید ہو چکے، تو اس وقت حضرت حسن کا نو نہال آیا، میدان میں اترتا ہے، لشکر کے دشمن میں بیٹھا راوی یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی کے لشکر سے ایک ایسا جوان میدان میں آیا جس کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ عزادارو اس قاسم کی عمر 13 سال کی تھی، ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ آتے ہیں اپنے چچا سے اجازت مانگتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ جناب حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلا کر کہا قاسم کو تیار کرو جنگ کے لیے، میرے حسن کی نشانی کو تیار کرو۔ جناب عباس آتے ہیں، خود سر پہ رکھتے ہیں لیکن سر کے اندازے سے خود بڑا ہے، زرابیں لاتے ہیں تن کے اندازے سے زرا بھی بڑی ہے، نیزہ ہاتھ میں تھماتے ہیں قد سے بڑا نیزہ ہے، تلوار تھماتے ہیں تلوار بڑی سنگین ہے۔ حضرت عباس قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا کے میدان کی طرف روانہ کرتے ہیں،
सैयद शुहदा खैमे में बैठकर अब इंतजार कर रहे हैं, मेरे हसन की निशानी जंग कर रही है, अली का पोता जंग कर रहा है। अली के पोते ने लड़ना शुरू किया। उमर साद ने आवाज दे के कहा, अरे लैलो तुम्हें पता नहीं ये हसन का बेटा है, ये अली हैदर कर्रार का बेटा है। एक एक करके कभी कासिम को नहीं शिकस्त दे सकते। घेर लो, घेरे में ले लो। सबने घेरे में ले लिया। एक लाइन में बढ़कर हजरत कासिम को शमशीर का जख्म लगाया, जिसके नतीजे में जनाब कासिम से जीन छूट गई, जमीन पे आ गए। जमीन पे आते ही मिदादी इलैया इलैया या मौला। सैयद शुहदा उठते हैं, जाते हैं, लाश कासिम पे पहुंचते हैं, दुश्मनों पर हमला करके दुश्मनों को भगा देते हैं। और उसके बाद जनाजा कासिम को हाथों में उठाकर जब खैमे की तरफ आते हैं तो कभी आते हैं खैमे की तरफ, कभी रुक जाते हैं, कभी आते हैं खैमे की तरफ, फिर कदम रुक जाते हैं। किस लिए रुक जाते हैं कि मैं किस तरह जाकर कासिम की मां के सामने किस तरह से कासिम का जनाजा रखूंगा। कासिम की मां पुकार के कहती है, मौला ये कुर्बानी हसन की कबूल फरमाइए, आ जाइए खैमे में कासिम को ले आइए, हसन की निशानी ले आइए। मातम हुसैन